الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ راز خلقت ہستی وہ معنی کونین وہ جان حسن ازل وہ بہار صبح وجود وہ آفتاب حرم نازنین کنج ہرا وہ دل کا نور وہ ارباب درد کا مقصود وہ سرور دو جہاں وہ محمد عربی بروح اعظم و پاک درود لا مقصود ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عزیزان گرامی قدر، سلام و رحمت۔ ہم اپنی اس خوش نصیبی پر جس قدر بھی نازاں ہوں کم ہے کہ ہمیں ایک بار پھر اس محفل حیات آور میں شرکت کی سعادت میسر آئی ہے جس میں اس ذات اقدس و اطہر کا تذکرہ جمیلہ وجہ نشاط روح اور باعث شادابی فکر و نظر ہوتا ہے، اس ذات کا جس کا ظہور عالم انسانیت کی معراج کبریٰ کی دلیل ہے۔ یوں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکار جلیلہ ہر قلب مومن کی دھڑکن میں پیوست اور اس کے تنفس میں محلول ہوتا ہے، اور اس طرح اقبال کے الفاظ میں دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ اس لیے یہ نہ کسی مقام کا پابند ہے نہ زمان کا محتاج، لیکن یہ جو طرح ڈالی گئی ہے کہ سال میں کم از کم ایک دن ایسا مقرر کر لیا جائے جس میں یہ اسم گرامی ساری دنیا کی فضاؤں میں بیک وقت گونج اٹھے، اس نسبت سے یہ تقریب جو سال کے بعد آتی ہے اور جسے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارا جاتا ہے، اپنے اندر ہزار سامان نور و نکھت رکھتی ہے۔ دن کا تعین کوئی خاص بات نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لیے سال میں تقاریب تو دو ہی ہیں، جشن نزول قرآن کے جسے عید الفطر کہا جاتا ہے اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جشن نزول قرآن کا حکم تو خود قرآن نے دیا، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن یہ دو جشن حقیقت میں ایک ہی سکہ کے دو رخ ہیں کہ نہ قرآن کو رسول اللہ کی ذات سے الگ کیا جا سکتا، نہ حضور کو قرآن سے جدا کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، مقصد اس سے یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکار جلیلہ اس طرح سے عام کیا جائے کہ یہ زیادہ سے زیادہ دلوں کے اندر اتر سکے۔ ہماری اس محفل کا مقصد بھی یہی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے لیے یہ امر موجب ہزار برکت ہے کہ ہمیں یہ سعادت پھر نصیب ہوئی کہ سال کے بعد اس مقصد کے لیے اکٹھے ہوں۔
میرے لیے امسال یہ چیز خاص طور پہ باعث سعادت و برکت ہے. بات اگرچہ ذاتی سی ہے لیکن اس ضمن میں اس کا تذکرہ ناگزیر ہے. میں پچھلے مہینے کچھ اس طرح بیماری میں گھرا کہ کچھ دن اس میں ایسے بھی آ گئے جس میں کمزوری بھی بہت بڑھ گئی اور خاص طور پر میرے گلے پہ بڑا اثر ہوا. آواز قریب قریب بیٹھ گئی تھی. تو وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ شدت تمنا دعا بن کر لب پہ آ جاتی ہے، میری لب پر بھی یہ دعا آئی کہ بار الہا میرے پاس تیرے پیغام کی نشر و اشاعت کے لیے دو ہی تو ذرائع ہیں، قلم ہے اور میری آواز ہے. قلم کے لیے میں دیکھ رہا تھا کہ ہاتھوں میں راشا پیدا ہو رہا تھا، ان دنوں میں گلا بیٹھ رہا تھا. تو میں نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ اگر زندگی کے کچھ اور دن ابھی ہیں میرے لیے تو یہ دو ذرائع ابلاغ جو میرے پاس ہیں ان کے ساتھ مجھے زندگی دینا. اگر یہ نہ رہیں اور زندگی کے دن مجھے پورے کرنے ہوں تو وہ زندگی تو میرے لیے وبال دوش ہو جائے گی. اور پھر ربیع الاول کا مہینہ آ رہا تھا، خاص طور پر میں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ کم از کم کتنی سی مہلت تو مجھے مل جائے کہ میں امسال کے اس جشن میں بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان سے نظر عقیدت پیش کر سکوں. اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو استجابت بخشی اور اگرچہ کمزوری اب بھی بہت ہے لیکن میں اس قابل ہوں کہ خود اپنی زبان سے اس بارگاہ کے اندر اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر سکوں. اسی دوران میں اور ہمارے جیسے لوگوں کے لیے تو جو بیماری آتی ہے اگر شدت درد نہ ہو تو وہ سارا وقت سوچ میں ہی گزرتا ہے، کچھ اور کام تو ہوتا نہیں ہے. اس سوچ میں یہ نقطہ ذہن میں آیا کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں اور واقع حقیقت بھی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس لیے تشریف لائے کہ خدا کا نام بلند کرے، لیکن خدا تو یہ کہتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے رسول ہم نے تمہارا نام بلند کیا دنیا کے اندر. ارے بات تو یہ کچھ اور نظر آ رہی ہے. یہاں تو خدا اپنا مقصد یہ بتا رہا ہے کہ رسول اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے، حضور کا ذکر بلند کرنے کے لیے یہ سارا پروگرام مرتب ہوا ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ حضور کا ذکر کس طرح سے بلند ہو رہا ہے جو خدا کہتا ہے کہ ہم نے یہ چیز کی. اس ذکر کے بلند کرنے کے سلسلے میں قرآن کی یہ آیت میرے سامنے آ گئی فوراً کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. خدا وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ یہ دنیا کے ہر دین پر غالب آ کر رہے. قرآن نے دین کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ تمام ادیان پر غالب آ کر رہے. خدا کی طرف سے انبیاء کرام کو دین ملتا تھا اور دین کے معنی ہے نظام حیات، ضابطہ زندگی. لیکن ان کے بعد ان کے نام لیوا اس دین کو مذہب میں تبدیل کر دیتے تھے اور مذہب نام رہ جاتا ہے اپنے ذہنی طور پر، عقیدے کے طور پر خدا اور بندے کا کچھ پرائیویٹ سا تعلق. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دین پیش کیا اور اس طرح پیش کیا کہ اس زمانے کے تمام ادیان پر یعنی نظام حیات پر یہ غالب آ کر رہا. اس کے بعد ہم نے بھی اس دین کو مذہب میں تبدیل کر دیا. چنانچہ اب مذہب اسلام ہمارے ہاں کی عام اصطلاح ہے
اور اب تو وہ ذرا چرچا کم ہو گیا ہے، ورنہ جب مناظرے اور مباحثے عام ہوتے تھے تو دوسرے مذاہب کے مقابلے میں اسلام کی افضلیت ثابت کرنے کے لیے مباحثے ہوتے تھے۔ اول تو مناظروں کے اندر کوئی چیز قول فیصل ہوا ہی نہیں کرتی، اور اگر ہو بھی تو ہم اس پہ خوش ہوتے تھے کہ ہم نے اسلام کو دوسرے مذاہب سے افضل ثابت کر دیا، وہ اسلام کے جو مذہب ہے ہی نہیں۔ سوال تو یہ تھا کہ یہ ادیان پر غالب آئے گا، جتنے نظام ہائے حیات ہیں دنیا میں ان پہ غالب آئے گا۔ دیکھنے کی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں تمدنی، معاشرتی، معاشی، سیاسی یہ نظام کیا ہیں، اور یہ نظام کیا ان تمام نظاموں کے اوپر غالب آ رہا ہے؟ اس 1400 سال کے عرصے میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ انسانوں نے اپنی فکر سے کیا کیا نظام وضع یا اختیار کیے، وہ کس طرح سے ناکام ثابت ہوئے، اور ہر ناکامی کے بعد انسانوں کے ذہن کا رخ جو اٹھا ہے تو وہ اسی دین کی طرف گیا ہے کہ جو دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا۔ یہ بڑی ایک عظیم حقیقت ہے جس سے علامہ اقبال نے اپنے ایک قطعہ میں پیش کیا ہے، بڑا وقیع بھی ہے اور دقیق بھی ہے، اور پھر اظہار بیان کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ حسین اور دلکش نذرانہ عقیدت بارگاہ رسالت مآب میں کم از کم میری نظروں سے نہیں گزرا۔ بڑی عجیب چیز ہے، اور وہ قرآن کی اسی آیت کی تشریح ہے، گویا بات فارسی میں ہے۔ اول تو یوں بھی ذرا مشکل ہوتا ہے اقبال کا کلام، پھر فارسی زبانی ہمارے ہاں اب تو فارسی ہو گئی۔ کہا انہوں نے یہ ہے کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، دنیا میں جہاں جہاں بھی تمہیں کوئی ایسا جہان رنگ و بو نظر آئے، جہان رنگ و بو آنکے از خاکش بروید آرزو، جس کی مٹی سے آرزویں بیدار ہوتی تمہیں نظر آئے، جہاں جہاں بھی تمہیں ایسا نظر آئے تو یاد رکھو یاد نور مصطفیٰ اورا بہاس، اس نے یا تو مصطفیٰ کی شمع نورانی سے اقتصاد ضیاء کر لیا ہے، اور یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ، یا وہ ابھی مصطفیٰ کی تلاش میں پھر رہا ہے۔ ہماری 1400 سال کی فکر انسانی کی تاریخ عزیزان مان، وہ اسی حسین و جمیل نقطے کی تفسیر ہے جو قرآن کی اس آیت کی تشریح ہے کہ جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں کہ آرزویں بیدار ہوتی ہیں، آنکھیں از خاکش بروید آرزو، دیکھتے ہیں کیا انداز اس شخص، جہاں جہاں بھی دنیا میں آپ کو جہان رنگ و بو نظر آئے، جس کی خاک سے آرزویں آنکھیں ملتی ہوئی بیدار ہوتی ہوئی اٹھیں، تو سمجھ لیجئے کہ یاز نور مصطفیٰ اورا بحاس، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ۔ اور یہی میرے آج کے خطاب کا موضوع ہے عزیزان من، کہ یہ جو مختلف فکر انسانی نے جتنے بھی نظام وضع کیے کہ جن کو دین کہا جاتا ہے، ان کی کیفیت کیا ہے کہ ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے نور مصطفیٰ سے اکتساب کر لیا ہے، اور باقی وہ ہیں جو اس تلاش میں ابھی تک مارے مارے پھر رہے ہیں۔ اور آخر الامر وہ صورت ہوگی کہ جب دنیا کے ہر نظام کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام غالب آ کر رہے گا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جب ساری کائنات پکار اٹھے گی کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، خدا نے کہا ہے کہ رسول ہم نے تیرا ذکر اتنا بلند کر دیا۔ اس کا طریقہ یہ ہے عزیزان من بات سمجھانے کا
کہ یہ کس طرح ادیان کے اوپر غالب آ رہا ہے یہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جیسا میں نے عرض کیا یہی آج کے میرے خطاب کا موضوع ہے۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا یہ ہے کہ یہ جو دین دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ کوئی نیا دین نہیں تھا، یہ کوئی انوکھا پیغام نہیں تھا۔ جب سے انسانوں کی دنیا کے لیے سلسلہ رشد و ہدایت شروع ہوا، وہ ایک ہی دین تھا جو ہر نبی کی وساطت سے دنیا کو دیا گیا۔ دین کے اصول ہر جگہ ایک تھے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ وان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ ہم نے جو دین نوح کو دیا، ابراہیم کو دیا، موسیٰ کو دیا، عیسیٰ کو دیا، جتنے بھی انبیاء کرام تھے ان کو ایک ہی دین دیا اصولی اعتبار سے، اور ان سے کہا یہ کہ اس دین کو تم نے اسٹیبلش کرنا ہے اور تفرقہ نہیں پیدا کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہلے اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے یہ جو دین دیا گیا ہے، جیسا میں نے عرض کیا، یہ ہر جگہ ایک تھا۔ پہلے یہ الگ الگ منتشر انفرادی طور پر یہ ملتا تھا، اور پھر اس کا مجموعہ تھا کہ جسے قرآن نے مہیمن کہہ کے پکارا ہے، کہ تمام پہلی صداقتوں کا مجموعہ جو محفوظ کر دیا گیا ہے قرآن کے اندر۔ میں نے اس حقیقت کو اپنی کتاب معراج انسانیت میں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے قرآن کی روشنی میں، یہ جو حقیقت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ تک جہاں اور جب بھی دین آیا ہے وہ وہی دین تھا، اور اسی کی ایک اجتماعی حیثیت ہے جو رسول اللہ نے آخر میں پیش کی۔ میں نے اس کتاب میں انہیں چند الفاظ میں پیش کیا تھا۔ آپ کی اجازت سے میں ان الفاظ کو دہرانا چاہتا ہوں کہ وہ میرے قلب کی آواز ہے۔ میں نے اس میں کہا تھا کہ یہ پیغام جو لسان محمدی سے دنیا کو ملا، نہ کوئی انوکھا پیغام تھا، نہ یہ کوئی نئی تعلیم تھی۔ صداقت جہاں کہیں بھی تھی، اسی کتاب مبین کا کوئی نہ کوئی ورق تھا جو محمد کی وساطت سے دنیا کو ملا۔ روشنی جس مقام میں بھی تھی، وہ اسی قندیل آسمانی کی کوئی نہ کوئی کرن تھی جو قلب نبوی میں اتاری گئی۔ مشام جانواز نے جہاں کہیں بھی عطر بیزی اور عنبر فشانی کی، وہ لالا و یاسمین کی انہی پتیوں کی رہین منت تھی جن کا گلدستہ اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں محراب کعبہ میں رکھا گیا۔ پیغام محمدی کیا ہے؟ انہی اوراق کی شیرازہ بندی جنہیں حوادث ارضی اور سماوی کی تیز آندھیوں نے صحن کائنات میں ادھر ادھر بکھیر دیا تھا۔ اور مقام محمدی کیا ہے؟ انہیں درخشندہ اور تابندہ ذرات نادرہ کا پیکر حسن و زیبائی، جن کی حقیقی آب و تاب کو ان کے ستائش گروں کی غلو آمیز عقیدت کی رنگینیوں نے مستور کر رکھا تھا۔ وہاں یہ جوہر الگ الگ پڑے تھے، یہاں یہ پیکر جلال و جمال ان سب کا حسین مجموعہ تھا۔ وہاں یہ الفاظ بکھرے ہوئے تھے، یہاں یہ ایک ایسے عظیم النظیر مصرع میں آب و تاب سے موضوع ہو گئے جو ضمیر کائنات میں قرن ہا قرن سے پہلو بدل رہا تھا۔ وہ موتی تھے، یہ مالا، وہ پتیاں تھیں، یہ پھول، وہ ذرے تھے، یہ چٹان،
وہ قطرے تھے، یہ سمندر، وہ ستارے تھے، یہ کہکشاں، وہ افراد تھے، یہ ملت، وہ نقطے تھے، یہ خط مستقیم، وہ ابتدا تھی، یہ انتہا، اور خلق و تقدیر و ہدایت ابتداست، رحمت للعالمین انتہا۔ میں اس نظم مرصع کا آغاز اس مطلع سے کرنا چاہتا ہوں جسے قرآن کریم نے آسمانی رشد و ہدایت کی اولی کڑی یعنی داستان حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے پیش کیا ہے۔ میں یہ عرض کر دوں کہ جسے ہم اسلام کا نظام اور اس کا پروگرام کہتے ہیں، جن اصولوں کا وہ مجموعہ ہے، وہ ضروری نہیں کہ ایک فہرست کے طور پر قرآن میں دے دیے گئے ہوں۔ مختلف انبیاء کرام کے سلسلے میں جن اصولوں کو بیان کیا گیا ہے وہ در حقیقت اسلام ہی کے اصول تھے، اور وہ پیغام وہی تھا کہ جو آخری مرتبہ ایک مکمل شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ لہذا انبیاء سابقہ کی جتنی بھی داستانیں قرآن میں آئی ہیں وہ کسی نہ کسی اس اصول کی داستان ہے کہ جسے پھر قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے دین بننا تھا، اور جو اب قرآن کے اندر محفوظ۔ اس کی پہلی پڑی ہمارے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر میں آتی ہے۔ پہلے یہ سن لیجئے کہ ہر رسول نے آ کر پہلا پیغام وہ دیا کہ جو دین کی اصل الاصول ہے، یعنی یا قوم اعبدوا اللہ۔ یہ بڑا عظیم انقلابی اعلان ہے، یا قوم اعبدوا اللہ، کہ میری قوم محکومیت صرف ایک خدا کے قوانین کی اختیار کرو، دنیا میں کسی اور کو حق حکومت حاصل نہیں ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے دین کا اصل الاصول۔ اور آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے کہ ہر رسول نے آ کر پہلا پیغام یہی دیا تھا، اعبدوا اللہ۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اس پیغام کی مخالفت ملائے قوم نے کی۔ عام معنی تو اس لفظ ملا کے سردار ہیں، قوم کے سرداروں نے کی، لیکن عربی لغت کے اعتبار سے اس کے معنی ہے وہ لوگ کہ جن کے گھر کھانے کو بہتات سے ملا ہوا تھا، جن کو وافر رزق ملا ہوا تھا، جن کے پاس دولت بڑی فراواں تھی، جنہ دیاں کوٹھیاں دانیاں نال بھریاں ہوئیاں سن۔ یہ لفظی معنی ہے ملا کے۔ پہلی چیز جو یہاں ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ ہر رسول کی مخالفت یہ ان لوگوں کی طرف سے کیوں ہوتی ہے جنہیں آج کی اصطلاح میں آپ سرمایہ دار کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ دین کی پہلی شک یہ تھی کہ یہ نظام سرمایہ داری شیطان کی ایجاد کردہ لعنت ہے، اور خدا کا پیغام اس کے خلاف کھلا ہوا چیلنج ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہی وجہ تھی کہ سب سے پہلے ملائے قوم مخالفت کرتے تھے، اور سب سے پہلے یہ غریبوں کا طبقہ آتا تھا ان کی طرف۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ غریبوں کا طبقہ ادھر آیا۔ اس ملائے قوم نے پہلی چیز تو یہ کہی کہ ما نراک الا بشرا مثلنا۔ یہ ایک بڑی عظیم چیز ہر رسول کے متعلق یہ ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے جیسا ایک انسان ہے، اس میں کوئی چیز ما فوق الفطرت نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو عقول سے ہمارے ذہن سے ماورا ہو، یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے۔ اور ہر رسول یہ کہتا تھا کہ انی بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں۔ یہ بڑی عظیم چیز ہے۔ مذہب کے متعلق عام طور پہ، اور دنیا کا کوئی مذہب بھی کیوں نہ ہو، اس میں عام طور پہ یہی چیز ہوتی ہے کہ مذہب کی صداقت کی شہادت یہ ہے
کہ یہ مذہب کے دائی کوئی نہ کوئی معجزہ، کوئی کرامت، کوئی شعبہ ایسی چیزیں دکھاتے تھے جو عام عقل انسانی سے ماورا ہوتی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ مذہب اور عقل میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ جنگ چلی آ رہی ہے شروع. فیتھ یا ایمان وہ ہے جسے آنکھیں بند کر کے مان لیا جائے، عقل کو اس میں دخل ہی نہیں ہوتا. اور اس کی ابتدا اس سے ہوتی ہے کہ ان کا تصور یہ تھا کہ دین پیش کرنے والا عام انسان نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری بھول ہے. قرآن کریم نے کہا اپنے مخالفین سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، کہ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. یاد رکھو، میں جو تمہیں خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں تو یہ علی وجہ البصیرت دعوت دیتا ہوں، عقل و فکر کی بنیاد پہ دعوت دیتا ہوں، علم و بصیرت کی بنیاد پہ دعوت دیتا ہوں. تمہاری عقلوں کے چراغ کو گل کر کے میں وحی کا دیا نہیں جلانا چاہتا. تو یہ چیز لاک نے کہی تھی نا غالباً، کہ جو شخص عقل کے چراغ گل کر کے وحی کا دیا جلانا چاہتا ہے وہ عقل اور وحی دونوں کے چراغ گل کر دیتا ہے. بڑی عجیب بات. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخالفین سے یہ کہا کہ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. میں بھی دلیل پیش کرتا ہوں اور اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تم بھی دلیل پیش کرو. آج دنیا میں عزیزان من کہا یہ جاتا ہے کہ ہماری 20ویں صدی کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ یہ ایج آف ریزن ہے، یہ ایج آف ریشنلزم ہے. یہاں عقل و فکر کی بنیاد کے اوپر چیزیں مانی جاتی ہیں. میں پوچھتا یہ ہوں کہ یہ دعویٰ کہ تمہاری صداقت کی شہادت دلیل ہے، علم و بصیرت ہے، فکر و تدبر ہے، شعور ہے، یہ دعویٰ آج 20ویں صدی میں کسی نے کیا تھا یا 7000 سال پہلے جب دین آیا ہے تو اس وقت یہ دعویٰ کیا تھا. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن کے ایک ایک ورق میں آپ دیکھیے وہ عقل کو اپیل کرتا ہے، وہ فکر کو اپیل کرتا ہے. وہ تو جہنم والوں کی نشانی یہ بتاتا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا. اہل جہنم وہ ہے کہ جن کی سینے میں دل تو ہیں لیکن وہ ان سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. آنکھیں رکھتے ہیں ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. کان رکھتے ہیں سننے کا کام نہیں لیتے. اولئک کالانعام. یہ انسان نہیں ہے، یہ تو حیوان ہے. اور آگے کہا کہ نہیں، حیوان بھی اپنی انسٹنکٹ کے زور کے اوپر تو کم از کم چلتا ہے. بل ہم اضل. یہ انسان حیوانوں سے بھی بدتر ہے، یہ اہل جہنم ہے. تو آپ سوچیے عزیزان من، کس زمانے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ صداقت کی دلیل علم اور برہان، بصیرت اور فکر ہے، کوئی ما فوق الفطرت کارنامہ نہیں ہے. کہیے کہ یہ جو دین کا اتنا حصہ پیش کیا گیا تھا، یہ جس قدر مذہب کی دنیا میں تصور چلا آ رہا تھا اس تمام کے اوپر یہ غالب آیا ہے یا نہیں؟ اور آج ساری دنیا اسی چیز کو صحیح مان رہی ہے یا نہیں؟ یہ ہے جس نے نور مصطفیٰ سے اکتساب ضیاء کر لیا. اب آگے چلیے. آپ دیکھتے ہیں ہمارے اس دور کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں یہ طبقات کی تقسیم کے خلاف آواز اٹھائی گئی ہے. یوں نظر آتا ہے جیسے پہلی دفعہ انسانوں نے یہ بات اٹھائی. کلاس لیس سوسائٹی، طبقات جس کے اندر نہ ہوں. اور اسے تو بڑے فخر سے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ آواز دیکھیے اس دنیا سے آئی ہے کہ جو مذہب کو بھی نہیں مانتی ہے. بہت اچھی بات ہے، آئی ہے وہاں سے. سوال یہ ہے کہ یہ آج پہلی دفعہ آواز آئی ہے یا اس سے پہلے بھی کبھی آواز اٹھی تھی؟ میں نے جیسا عرض کیا ہے
تاریخ کی عام تحقیق کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ کچھ 6-7 ہزار سال پہلے کا ہے. پہلی وحی آ رہی ہے، پہلا رسول اس وحی کو پیش کر رہا ہے، سرداران قوم اس کی مخالفت کر رہے ہیں. مخالفت کی وجہ کیا بیان کرتے ہیں؟ بڑی عجیب چیز. وہ کہتے ہیں کہ نوح تمہاری بات تو اچھی جی لگتی ہوئی ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ اسے مان لیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ ما نراک اتبعک الا الذین ھم اراذلنا، یہ جو تمہاری جماعت میں لوگ آ کے شامل ہوئے ہیں یہ تو ہمارے نچلے طبقے کے لوگ ہیں. یہ تو کوئی خانچہ فروش ہے، کوئی سبزی فروش ہے، کوئی حجام ہے، چھوٹے چھوٹے طبقوں کے لوگ ہیں، نچلے طبقے کے لوگ ہیں، وہ جنہیں کمی کہا جاتا ہے. اور کمی ہی تو ہے جہاں سے پھر ہم نے کمین کا لفظ نکال لیا. کمی کے معنی کام کرنے والا، وہی جسے آج ورکر کہتے ہیں. آپ 6000 سال پیشتر بھی یہ چیز موجود تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم تیار تو ہیں تمہاری جماعت میں شامل ہونے کے لیے، لیکن اس میں تو یہ نچلے طبقے کے لوگ آ کے جمع ہو گئے. کہا انہوں نے یہ کہ انہیں نکال دیجئے، ہم آ جاتے ہیں. بظاہر سودا یہ بڑا منفعت بخش تھا. یہ جو چھوٹے چھوٹے طبقے کے غریب لوگ تھے انہوں نے دینا کیا تھا اور جماعت کے ساتھ ان کی تقویت کیا تھی، لیکن سوال تو یہاں دین کا تھا. میں تمہارے اس مطالبے کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور آگے ایک چیز آئی، بنیاد جس چیز کے اوپر ہے دین کی عزیزان مان، بنیاد یہ ہے کہ ہم اپنے ہر فیصلے، ہر عمل اور ہر حرکت کے لیے خدا کے سامنے جواب دیں ہیں. کہا کہ اگر میں تمہاری خاطر یہ کر بھی لوں، یہ الفاظ ہیں حضرت نوح علیہ السلام، انہم ملاقو ربہم، یہ کل کو خدا کے سامنے جا کے کہیں گے کہ ان سے پوچھئے تو صحیح کہ ہمیں کس جرم کی پاداش میں انہوں نے دھتکار کے نکال دیا تھا. وَمَن يَنصُرْنِي مِنَ اللَّهِ، کہو اس وقت خدا کے خلاف میرا مددگار کون ہو سکتا ہے. اس لیے انہیں نہیں نکالا جا سکتا. اور یہی آواز تھی کہ جو اس کے بعد اس دین کو آخری مرتبہ پیش کرنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ دیکھیے آپ کے ساتھ بھی جو لوگ جمع ہو رہے ہیں پہلے یہی طبقہ جمع ہوتا ہے. اصل میں یہاں غربت امارت کا سوال نہیں ہے. ہر دور کے اندر غریب کو ہمیشہ استبداد کا نشانہ بنایا گیا ہے. غریب مظلوم ہوتا ہے اس کے ساتھ. اس لیے یہ لوگ سب سے پہلے انقلابی آواز پر انبیاء کے ساتھ ہو جاتے تھے کہ بڑا مظلوم طبقہ ہوتا تھا. حضور سے یہ کہا گیا کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا، دیکھنا اس دنیا کی مختلف جاذبیتوں اور کششوں کو سامنے رکھ کے کبھی ایسا نہ کر دینا کہ ان غریبوں کو اپنے پاس سے تم دھتکار دو. لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، یہ تو دن رات خدا کو پکارتے ہیں اور ان کے سامنے کوئی اپنا مفاد نہیں ہوتا، صرف رضا جوئی باری تعالیٰ ہوتا ہے. صاحب یہ جو بڑے بڑے لوگ تمہارے ساتھ آ کے سودا بازیاں کرتے ہیں ان کے تو مفاد خیش ہوتے ہیں. اس لیے یہ چیز غلط ہے. یہاں انسانیت جو ہے وہ ہے سامنے رکھنے کی چیز. یہ بات نہیں ہے کہ مال و دولت کس کے پاس ہے اور کوئی کام کیا کرتا ہے. آج عزیزان من جیسا میں نے عرض کیا ہے 6000 سال کی تو انسانوں کی تاریخ عام طور پہ مرتب ہوئی ہمارے سامنے. پوری 6000 سال کی تاریخ کے اندر یہ طبقاتی تقسیم چلی آ رہی ہے اور بیشتر تو اس کو پھر مذہب کی سند دے دی گئی ہے. یہ باطل اور غلط کے جتنے بھی دنیا کے اندر نظام ہیں وہ مذہب کی سند کے بغیر چل ہی نہیں سکتے. یہ مفاد پرست گروہ اپنے فائدے کے لیے ایک اسکیم تجویز کرتا ہے
اور مذہب پرست طبقہ آ کے اس کو خدا کی سند ادا کر دیتا ہے۔ یہ 4 ورن آپ کے ہاں کی بھارت کے، یہ ہندوستان کے، جو آج دنیا کی برادری میں اتنا اونچا بنے ہوئے پھر رہے، ان کے ہاں مذہب کی بنا پہ 4 ورن ہیں، شودر ہیں، کائست ہیں، ویش ہیں، کشتری ہیں، برامن ہیں۔ شودر برہما کے پاؤں سے پیدا ہوتا ہے، ویش اس کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، کشتری اس کے بازوؤں سے پیدا ہوتا ہے، برہمن اس کے سر سے پیدا ہوتا ہے، اور یہ ورنوں کی تقسیم کسی طرح سے مٹ ہی نہیں سکتی۔ یہ قوموں کی تقسیم جو نسلوں کے اعتبار سے چلی آ رہی ہے آپ کے، پھر اس کے بعد یہ دنیا کے اندر یہ 3 بڑی بڑی نسلیں جو ہیں ان کو کہا کہ ایک کے اوپر دوسری نسل فوقیت رکھتی ہے، اور جرمنی کے فلاسفر وہ نیٹشے نے تو پوری ایک ریس کے متعلق کہہ دیا کہ ایرین ریس ہے جو دنیا میں سب سے بڑی ریس ہے، پوری ریس ایک، نسل ایک۔ پھر اس کے بعد یہ برادریاں بھی تو اسی سے بنی نا آ کے، یہ اونچی برادری، یہ نیچی برادری، یہ کیا تماشا ہے یہ سارا؟ یہ وہی چیز ہے جو پہلے دن سے حضرت نوح علیہ السلام کے ملا یا قوم نے کہی تھی۔ آج اس دور میں کہا جا رہا ہے کہ آواز بلند ہوئی ہے اس کے خلاف، لیکن ابھی یہ آواز ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ، اس مقام تک ابھی بات پہنچی نہیں ہے۔ کبھی آپ کی نگاہ اس طرف بھی آئی کہ ہمارے ہاں بھی باقی دنیا کے تتبع میں یہاں عوامی نظام، عوامی حکومت، عوامی حکمرانی، عوام کا لفظ آپ کے ہاں آ رہا ہے اور اس پہ بہت خوش ہو رہے ہیں ہمارے ہاں کے عوام۔ کبھی آپ نے غور بھی کیا ہے کہ جب آپ غریب کہتے ہیں تو اس کے معنی ہے کہ کوئی امیر بھی ہوتا ہے، جب آپ نیچے کہتے ہیں تو اس کے معنی ہے کوئی اوپر بھی ہوتا ہے۔ یہ ریلیٹیو ٹرمز کہلاتی ہیں، اضافی ہیں نا۔ امیر اگر نہ ہوں تو غریب کہا ہی نہیں جا سکتا۔ اب یہاں جو عوام کہا جا سکتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہاں خواص بھی ہیں کوئی، اور جب آپ تسلیم کرتے ہیں عوام کہہ کے خواص کے وجود کو تو طبقات تو آپ نے خود تسلیم کر دیے سر۔ انبیاء کی تعلیم میں اور قرآن کریم کی تعلیم میں عوام اور خواص کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، وہاں سب مسلم ہیں، اور سب سے بڑی انسانیت رسول اللہ کہتا ہے انا اول مسلمین۔ ذہن انسانی کے تحت شعور میں ابھی تک وہ امتیازات چلے آ رہے ہیں۔ کیا کہا ہے اس نے؟ آج کے دور کو بھی دیکھ کے اور وہاں سے بھی مایوس ہو کر کہ وہی خاص و عام کا تفرقہ، وہی خاص و عام کا تفرقہ، وہی بیش و کم کا معاملہ۔ میں سمجھ رہا تھا کہ میں کدے میں سکون ملے گا، مگر کہاں۔ یہ امتیاز عزیزان من دین محمدی نے آ کے مٹایا، جہاں اس نے یہ کہا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ ہر انسانی بچہ محض انسانی بچے ہونے کی جہت سے یکساں واجب التکریم ہے۔ یہ ہے نور مصطفیٰ عزیزان من۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ واجب التکریم وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ فرائض خداوندی کی پابندی کرتا ہے۔ جوہر ذاتی، کیریکٹر انسان کا، یہ ہے اس کی مدارج کے بلند ہونے کا معیار، نہ کہ اس کی پیدائش، نہ کہ اس کا کام۔ یہ کام کاج تو معاشرے کی عملی پروگرام کے لیے تقسیم کار ہے، ڈویژن آف لیبر ہے۔ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے کہ کوئی اونچا بن جائے، کوئی نیچا انسان بن جائے۔ ایک امت کریٹ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس امت کے اندر ٹھیک ہے ایمان و تقوی کے اعتبار سے السابقون الاولون بھی اس کے اندر آئیں گے، مدارج بلند بھی ہوں گے، لیکن نہ پیدائش کی نسبت سے کچھ ہوگا، نہ کام کاج کی نسبت سے ہوگا، اور یہ ہوگی وہ
کلاس لکس سوسائٹی کہ جس کی تلاش میں فکر انسانی آج یوں تڑپ رہا ہے. ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ ہے نا. آپ نے دیکھا 6000 سال کا جو نظام یا دین بنایا تھا انسانوں نے طبقات کی تقسیم کا، پیدائشی تقسیم، نسلی تقسیم، خون کی تقسیم، برادریوں کی تقسیم، دولت کی تقسیم، پیشوں کی تقسیم، ان تمام کو مٹا دیا تھا دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضور نے روم کے مزدور صہیب کو وہ مقام عطا کیا تھا کہ حضرت عمر جیسے فاروق اعظم نے یہ کہا تھا. شہادت کے وقت پوچھا گیا کہ آپ کے نماز جنازہ کون کرائے؟ انہوں نے کہا کہ ایک ہی تھا میرے جنازے کی نماز کے لیے جو مجھ میں تمنا تھی، وہ آج ہے نہیں، فوت ہو گئے. کہا کون تھا؟ کہنے لگے کہ روم کا مزدور صہیب اگر ہوتا میرے جنازے کی نماز وہ پڑھا. آپ دیکھ رہے ہیں کس مقام پہ پہنچا دیا تھا اس دین نے. لیکن آپ دیکھیے اس کو کہ انسانی ذہن اپنے بنائے ہوئے تمام معیاروں کو کس طرح سے توڑتا چلا جا رہا ہے، تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے اور آ رہا ہے اسی دین کی طرف کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دیا. یوں ہے لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ. اب آگے چلیے عزیزان من. ذرا معذرت کریں. یہ روحانیت اور مادیت، اس کے اندر دونوں میں ٹکراؤ اور تصادم اور جنگ ایسے ہے جیسے ازلی چلی آ رہی. مادی دنیا قابل نقل، اصل دنیا روحانی دنیا. جتنا کوئی مادی دنیا کے اندر چلا جائے اتنا ہی وہ روحانیت سے دور چلا جائے. مادہ پرستی تو آپ دیکھتے ہیں آج ظاہریت کے معنوں میں استعمال ہو رہی ہے، اور یہ تو وہاں کی آئی ہوئی ہے ٹرم. اپنے ہاں کی ٹرم پہ بھی کبھی آپ نے غور کیا؟ بڑا دنیا دار ہے، دنیا دار ٹرم ہی قابل نفرت ہو گئی آپ کے ہاں. دنیا کے دھندوں میں جی بتاتا ہے. دنیا کے دھندے پورے کرنے کے بعد پھر آخر میں وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب خیر عمر گزر گئی، نوکری کی، بڑی عزت سے نوکری کی، عزت سے نوکری کی. جی کیا کیا ذہنیتیں پیدا کر دیتی ہے یہ سیاد کی سیادی کی. یہ ساحری ہے نا جی. بچوں کو پڑھایا لکھایا، اپنے اپنے برسر روزگار ہو گئے، لڑکیاں اپنی اپنی گھروں میں چلی گئیں، اتنی پینشن مل جاتی ہے جس سے گزارا ہوتا ہے. یہ دنیا کے دھندوں میں جی کھپاتے رہے اور آخری وقت جو ہے اب تو بھائی کچھ عاقبت کی فکر ہے، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں. دیکھتے ہیں نا آپ کس طرح سے دونوں دنیایں الگ الگ ہو رہی ہیں. یہ دنیا کا دھندا، وہ عاقبت کی فکر، یہ دین یا مذہب وہ مادیت، اور ہر چیز دنیا داری کی جتنی بھی ہے قابل نفرت. دین خداوندی کا پہلا باب حضرت نوح علیہ السلام. ابھی کبھی آپ غور سے اس ایک داستان ہی کو آپ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کتنے کتنے عظیم اصول اس کے اندر آپ کے سامنے آتے ہیں. مادی ذرائع اور اسباب اسی کا نام ہے نا دنیا داری. طے ہو گیا کہ یہ مخالفین جو ہیں یہ سیلاب آئے گا، اس میں یہ غرق ہو جائے گا. حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے تو بچا، میرے مومنین میرے اہل کو بچا، میرے ساتھیوں کو بچا. آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں یہ کہا ہے کہ حضرت نوح نے یہ دعا کی، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. تو اس کے بعد تو راوی ایش لکھتا ہے نبی دعا کرنے والا خدا براہ راست اس سے کہہ دے کہ تیری دعا قبول کر لی،
اب اس کے بعد کچھ اور کرنے کی ضرورت کیا رہتی ہے؟ اتنی بڑی ضمانت خدا کہے کہ ہم نے تیری دعا قبول کر لی، تمہیں محفوظ رکھا جائے گا، دعا قبول کر لی، لیکن ابھی وہ سانس بھی پوری نہیں ہوئی تھی تو کہا کہ نو وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری وحی کے مطابق ہماری زیر نگرانی کشتی بناؤ، تب بچ سکو گے تم اس سے، کشتی بناؤ۔ خالص دنیا داری کا دھندا ہے یا نہیں؟ اسی کو مادیت کہتے ہیں نا۔ زمانہ ابھی وہ تھا کہ انسان کشتی بنانا بھی نہیں جانتا، اس لیے کہا وحی نہ، ہم بتاتے ہیں کیسے کشتی بنائی جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں تاریخ کے اعتبار سے پہلا مادی سبب جو انسان کو غرق ہونے سے بچاتا ہے وہ وحی کی روح سے خدا کی زیر نگرانی کشتی بنانا ہے۔ تو عزیزان من، پھر کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں اس کے بعد 6000 سال میں جتنی بھی کشتیاں بنی، وہ خواہ وہ پہلی چپو دماغ کشتیاں تھیں یا آج کے اتنے بڑے جہاز ہیں، یہ اسی وحی خداوندی کے اتباع میں ہوتا چلا جا رہا ہے جو پہلے دن حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر لاؤ کر رہی تھی۔ اور یہ چیز کہ تمہاری دعا تو قبول ہو گئی، کشتی بناؤ۔ یہ کشتی والی چیز جو ہے عزیزان من، یہ تو آگے چلی، دنیا ترقی کرتی گئی، کشتیوں میں بھی ترقی ہوتی چلی گئی، پھر اتنے عظیم فلک نما جہاز بنتے چلے گئے، اور پھر یہ آسمانوں تک جانے کے لیے بھی جو کچھ بن رہا ہے یہ بھی تو ایک بدلی ہوئی شکل انہی کشتیوں کی ہے نا۔ انسان کی تہذیب، اس کا علم، اس کا تمدن وہاں تک چلا گیا، تو پھر یہ کہا جائے گا نا کہ یہ سارا کچھ وحی کا ہی اتباع ہو رہا ہے۔ اب یہاں آیا فرق، یہ ہے وہ فرق جو مادہ پرستی اور دین میں جو آپ کہا کرتے ہیں۔ وحی کشتی بنانا تو وحی کی روح سے تھا، اور یہ کشتی بنانا تو ہر مادہ پرست قوم کرے گی، وہ خدا کو مانے یا نہ مانے، اقدار کو مانے یا نہ مانے، کشتیاں تو وہ بنا لے گی۔ دیکھیے فرق عزیزان من، قرآن ہے یہ، کشتی بنا لی، کہا یہ کہ نوح قال ارکبوا فیہا، کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ عزیزان من، یہاں فرق شروع ہوتا ہے آپ کے یہاں کے سیکولرزم میں اور دین میں، مادیت پرستی میں اور دین میں فرق ہوتا ہے۔ سوار ہو جاؤ، میں نے کہا کہ کشتی کافر بھی بنائیں گے، کشتی میں سوار کافر اور ملحد اور بے دین بھی ہوں گے۔ اگلی حصہ ہے ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اس کشتی کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اس مقصد کے لیے ہے جو خدا نے تجویز کیا ہے، یہ دین ہو گیا عزیزان من۔ کشتی اگر اپنے مقاصد اور اپنے ہی ذاتی منفعتوں کے لیے، دوسری قوموں کے استحلال اور ایکسپلائٹیشن کے لیے، کالونائزیشن کے لیے، تجارت کے ذریعے سے دوسروں کا خون نچوڑنے کے لیے بنتی ہے، کشتی کے بننے تک کا حصہ تو وہ وہی ہے جو حضرت نوح سے کہا گیا تھا، لیکن اس کشتی کا چلنا اور دین کی کشتی کا چلنا، ان میں یہ فرق ہو جائے گا، یہ چلے گی اور ٹھہرے گی اس مقصد کو لیے ہوئے کہ جو خدا نے اس انسانیت کے لیے مقرر کیا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو پکار کر کہ میری صلات، میرے مناسک، میری زندگی، میری موت ان مقاصد کی تکمیل و حصول کے لیے ہے جو خدا نے مقرر کر دیے۔ یہ ہے فرق عزیزان من۔ اسباب اور ذرائع تو سارے مادی ہوں گے، ایک خدا کا پیغمبر جس کی دعا قبول ہو گئی ہے وہ بھی کشتی بنائے بغیر سیلاب سے نہیں بچ سکتے، لیکن اب کشتی کے مقصد کے اندر فرق آ کے پیدا ہو گیا، بس یہ سے دین کہتے ہیں عزیز عالمان۔ ان تمام اسباب و ذرائع کو اگر خدا کی مقرر کردہ اقدار کے لیے استعمال کیا جائے
تو یہ کشتی اور اس کے اندر یہ سارا تجارت اور اس کے اندر سواریاں دین ہو جائیں گی، اور اگر اسے انسانوں کے اپنے مقصد اور مفاد پرستی کے لیے استعمال کیا گیا، یہ مادیت اور دہریت ہو جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ انسانوں نے اتنی ترقی کی، مادی ذرائع سارے یہ بہم پہنچائے اور بنائے، اس کے بعد ان کا استعمال انہوں نے اپنے منافع کے اور مقاصد کے خاطر کیا۔ یہی وہ چیز ہے نا جسے آپ میٹیریلزم، جسے آپ سیکولرزم کہتے ہیں، آج تک یہی ہوتا چلا۔ کیا انسان اس سے مطمئن ہو گیا ہے؟ اگر تو اس سے مطمئن ہے تو پھر تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ نور مصطفی کی طرف نہیں آ رہا۔ لیکن اگر انسان اس کے باوجود مطمئن نہیں ہے اپنی اس روش سے، اور خلش ہے اس کے دل میں، تڑپ ہے اس کے دل میں، طلب ہے، جستجو ہے کسی اور چیز کی، تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ جستجو، تڑپ اور خلش نور مصطفی کی ہے یا کسی اور چیز کی ہے۔ میں چاہتا تو اس کے اوپر 20 آپ کے سامنے عصر حاضر کے مفکرین کے اقتباسات پیش کرتا۔ موضوع دوسرا ہے اور وقت کم ہے، صرف ایک اقتباس دیجیے۔ امریکہ کا سائیکالوجسٹ بھی ہے، فلاسفر بھی ہے، ایرک فرام، اس ہمارے زمانے میں وہاں بہت ممتاز حیثیت ہے اس شخص کی۔ اس کی ایک کتاب ہے دی سین سوسائٹی، بڑی عجیب کتاب۔ اس سین سوسائٹی کے اندر کہتا ہے کہ انسانوں کو ضرورت ہے ایک ایسے نظام کی جو انسان کی ارتقائی منازل کا ساتھ دے گا۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ عالمگیر ہوگا اور منتشر انسانیت کو ایک وحدت میں منسلک کر دے گا، جو مشرق و مغرب کی تمام تعلیمات کا مہیمن ہوگا۔ وہ عقل و بصیرت پر مبنی ایسا قابل عمل ضابطۂ حیات دے گا جو علوم سائنس سے ہم آہنگ ہو۔ وہ انسان کو اس قابل بنا دے گا کہ وہ خارجی کائنات اور خود اپنی ذات کے ساتھ ہم آہنگ رہ سکے۔ اسی نظام کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ نوع انسان کا مذہب بن سکے۔ ہم پوچھتے ہیں ایرک فرام سے اور اس کے ہم آہنگ دوسرے مفکرین سے کہ یہ جس نظام کا تصور تمہارے عالم تخیل میں ابھی ہے، سوچو تو صحیح کہ یہ دین محمدی کے علاوہ کوئی اور نظام دنیا کا ان شرائط کو اور ان تقاضوں کو پورے کر سکتا؟ ہنوز اندر تلاش مصطفی آ رہی ہے انسانیت اس کی طرف عزیزاں۔ داستان حضرت نوح علیہ السلام کی ایک اور کڑی ہوئی۔ پوری تاریخ انسانیت میں آپ دیکھیے، انسانوں نے پہلے اپنی قومیت یا وجہ اجتماعیت نسل کو قرار دیا، قبیلوں کو قرار دیا، خون کے اشتراک کو قرار دیا، وطن کے اشتراک کو قرار دیا۔ اور یہ چیزیں ایسی ہیں جیسے ایک مسلمہ کی حیثیت اختیار کرتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ 6-7 ہزار سال پہلے وحی کی پہلی آواز جب آئی ہے، اس نے معیار کیا قرار دیا؟ بڑی گہری چیز۔ حضرت نوح علیہ السلام سے خدا نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم تیرے اہل کو بچا لیں گے۔ کشتی بنی، اس میں آپ اور آپ کی جماعت کے لوگ سوار ہوئے۔ حقیقی بیٹا وہ اسلام نہیں لایا تھا، ایمان نہیں لایا تھا، بیٹا تھا، وہ باہر لبے ساحل کھڑا تھا۔ آپ نے اسے آواز دی، اس نے کہا کہ نہیں، میں آپ کی جماعت کے اندر شریک نہیں ہوں۔ ایک بہت بڑی تلاطم خیز موج آئی، اس بیٹے کو بہا کے لے گئے۔
حضرت نوح علیہ السلام نے خدا سے کہا کہ یا اللہ، نادى نوح ربه فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدك الحق وانت احکم الحاکمین. یا اللہ، ویسے تو آپ احکم الحاکمین ہیں، آپ کا ہی فیصلہ آخری فیصلہ، میں اس کو تو چیلنج نہیں کرتا، لیکن تیرے وعدے تو ہمیشہ سچے ہوتے ہیں، اور تیرا وعدہ یہ تھا کہ میرے اہل کو تو بچا لے گا، اور بیٹا تو سب سے پہلے اہل ہوتا ہے، تو پھر اسے کیوں نہ بچایا گیا؟ بیٹا اہل ہوتا ہے، اس میں آج بھی کسی کے ذہن میں کوئی کسی قسم کا شک و شبہ ہے کہ بیٹا اہل ہوتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے آواز کی دی گئی، کہا کہ نوح تم غلط نگہی میں مبتلا ہو گئے. یہ ٹھیک ہے کہ یہ اہل اور غیر اہل کی تمیز یہ عام انسانی سطح کے اوپر تو ہے، دین کی سطح پہ یہ معیار بدل جاتا ہے. اس میں اہل وہ ہوتا ہے جو ایمان کے درجے میں تمہارے ساتھ مشترک ہے. اگر بیٹا بھی ایمان میں مشترک ہے تو وہ اہل میں سے نہیں ہو سکتا. اپنے اور بیگانوں کا معیار یہ ہے کہ جو ایمان کے رشتے میں مشترک ہے تمہارے ساتھ، وہ تمہارا اپنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز میں فمن تبعنی فإنہ منی، جو میرے پیچھے چلے گا وہ میرا ہے، اور جو میرے پیچھے نہیں چلے گا، حقیقی بیٹا بھی کیوں نہ ہو، باپ بھی کیوں نہ ہو حضرت ابراہیم کا، بیوی بھی کیوں نہ ہو حضرت لوط کی، وہ اپنوں میں شمار نہیں ہو سکتے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا عباس ابو لہب، حقیقی داماد عمر ابن عاص ابو العاص، یہ سارے کے سارے غیر قوم کے، زبان وہی، نسل وہی، خون وہی، رنگ وہی، اتنے قریبی عزیز سارے، یہ سارے غیر قوم کے. اور حبش کا بلال، فارس کا سلمان، روم کا صہیب، یہ سارے اپنی قوم کے افراد. یہ تھا معیار قومیت کو مقرر کیا جاتا ہے. دنیا چلی آ رہی ہے آگے نور مصطفی کی تلاش میں. آہستہ آہستہ فکر انسانی نے ان معیاروں کو بدل دیا ہے. اب آخری معیار جو آ رہا ہے وہ وطن کا معیار ہے. ایک ملک کی چار دیواری میں بسنے والے سارے کے سارے ایک قوم کے افراد. اور ہم ابھی دیکھ چکے ہیں کہ دین مصطفی نے تو مکہ کے اندر رہنے والے بھی جو تھے ان کو بھی ایک قوم کے افراد نہیں قرار دیا. لیکن ابھی انسانوں کی فکر یہاں تک پہنچی ہے. صرف سوال یہ ہے کہ کیا فکر انسانی اس سے مطمئن ہو گئی ہے کہ یہ جو اب ہم نے معیار مقرر کیا ہے قومیت اور اجتماعیت کا، یہ واقعی ہمارے لیے نجات دہندہ ثابت ہوگا، یا وہ ابھی تک اسی عدم اطمینان کی جہنم میں چل رہی ہے؟ اگر اب بھی اطمینان نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ انسانی فکر کا رخ کس سمت کو ہے. سنیے عزیزان مان، یہاں بھی صرف ایک آدھ اقتباس ہی پیش کر سکوں گا میں. ایک پادری تھا فرانس کا، ابھی حال ہی میں چرچ نے اس کو مرتد قرار دے کے دھتکار دیا تھا. وہ اس کا وہ فرانسیسی نام ہے، شاید تلفظ میرا صحیح نہ ہو، ٹیلر ڈے چارڈیل. بہت بڑا عظیم مفکر بھی ہے، اسقف بھی تھا. نیشنلزم کے مسئلے کے اوپر وہ بات کرتا ہے. کتاب کا نام رکھتا ہے بلڈنگ آف دی ارتھ. ایک نیا کرۂ ارض تشکیل کرے، آؤ ایک نیا کرۂ ارض تشکیل کرے. اور اس میں وہ کہتا یہ ہے کہ اب اقوام کا زمانہ گزر چکا ہے. اب اقوام کا زمانہ گزر چکا ہے. اگر ہم نے ہلاکت سے بچنا ہے تو کرنے کا کام صرف ایک ہے،
اور وہ یہ کہ ہم اپنے قدیم تعصبات کو ختم کر دیں اور مختلف ملکوں اور خطوں کی حدود سے آگے بڑھ کر قرائے ارض کی تعمیر نو کا انتظام کریں۔ انسان کو اس کی موجودہ پستیوں سے نکال کر بلندیوں کی طرف لے جانے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے دعوت انسانیت کا راستہ۔ اب شعور انسانی کے لیے ضروری ہے کہ وہ خاندان، وطن اور نسل کی تنگ ناؤ سے آگے بڑھ کر پوری نو انسان کو اپنے آغوش میں لے لے۔ یہ ہے جس نظام کی تلاش اب ہو رہی ہے یورپ کے مفکرین کو۔ اور وہیں کیلیفورنیا یونیورسٹی کا ایک پروفیسر ہے ملر، وہ بھی بہت بڑا فلاسفر ہے۔ اس نے تو یوں نظر آتا ہے جیسے قرآن کی ایک آیت کا ہی ترجمہ کر دیا ہے۔ قرآن کریم میں یہ کہا تھا کہ کان الناس امۃ واحدۃ فاختلفوا، شروع میں انسان ایک ہی برادری کے افراد تھے، پھر انہوں نے اختلاف کیا، مختلف قبیلے اور قومیں بن گئے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تو پھر ہم نے اپنی طرف سے نبیوں کو بھیجا تاکہ وہ انسانوں کے ان اختلافات کو رفع کر کے ان کو پھر سے ایک عالمگیر برادری بنا دے۔ یہ ہے جو قرآن نے کہا تھا۔ یہ ملر کہتا ہے کہ تہذیب کا فریضہ ہے کہ وہ پھر سے انسانی برادری کا احیاء کرے۔ وہ انسانی برادری جو انسانی زندگی کی ابتدا میں موجود تھی، لیکن جو بعد میں عارضی طور پر خاندانوں، قبیلوں، نسلوں میں بٹ گئی۔ تہذیب کہا ہی اسے جا سکتا ہے جو انسانوں کو باہم دیگر جوڑ دے۔ انسانی ارتقاء کا اگلا قدم ایک ایسے معاشرے کی تشکیل ہونا چاہیے جو تمام نوع انسانی پر مشتمل ہے۔ دیکھیے عزیزان مان، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آخری معیار انہوں نے اجتماعیت کا تجویز کیا اور اختیار کیا تھا، اس سے بھی کس قدر یہ لوگ اب غیر مطمئن ہیں، کس طرح اس نظام کی تلاش میں ان کی فکر مارے پھر رہی ہے جو ہم آہنگی فکر و نظر کی بنیادوں کے اوپر پوری انسانیت کو ایک عالمگیر بنا دے۔ ہم پوچھتا یہ ہوں کہ یہ نظام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کہاں اور مل سکتا ہے؟ کیا دنیا اسی فکر کی طرف نہیں آ رہی؟ کیا دنیا تلاش مستفیضی میں ہی نہیں چل رہی ہے؟ آگے بڑھیے عزیزان۔ قوم نوح کے بعد قرآن قوم عاد کا ذکر کرتا ہے۔ بات تو یہ بھی تو 4000 سال پہلے کی ہے، لیکن اب تو تاریخ بھی یہ بتا رہی ہے کہ وہ زمانے جن کو ہم کہتے ہیں بڑے تاریکیوں کے زمانے تھے، وہ ایسے تاریکیوں کے زمانے نہیں تھے۔ وہاں بھی تہذیب اور تمدن اپنے اپنے دور کے اعتبار سے بڑی بلندیوں پر۔ قوم عاد کے زمانے کے متعلق قرآن کریم یہ کہتا ہے اس قوم کا کہ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، کوئی جاہل قوم نہیں تھی، وہ نگاہیں رکھتی تھی، ذرائع علم رکھتی تھی، سوچنے سمجھنے کی سب چیزیں رکھتی تھی۔ ایسی قوم تھی وہ قوم، ایسی تھی۔ ان کا ایک نظام حکومت تھا۔ اس نظام حکومت کی کیفیت کیا تھی؟ عزیزان مان، آج کی مہذب قوموں کو بھی سامنے رکھیے، ان کے نظام قومیت اور نظام حکومت کو سامنے رکھیے اور قرآن کے چند الفاظ کو ذہن میں لائیے، ایک آئینہ سامنے آئے گا۔ کہا ان کی کیفیت یہ تھی وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، ان کی کیفیت یہ تھی کہ اپنے علم و تہذیب کے ماحصل کو صرف اس طرح کرتے تھے کہ غریبوں کے خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑ لیا جائے۔ یہ اس قوم کا جرم بتایا ہے۔ کہا کہ جب نظام حکومت ایسا ہو جائے
کہ وہ غریبوں، کمزوروں، مظلوموں کی ہڈیاں توڑ دے، وہ نظام دنیا میں کبھی قائم رہ نہیں سکتا۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا، وہ نظام تباہ ہوا، اور قرآن کے الفاظ سنیے کہ فما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شیء اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون۔ اقدار خداوندی کی مخالفت سے جو نظام انہوں نے قائم کیا، اس کے جب تباہ کن نتائج ان کے سامنے آئے تو ان کی عقل و فکر، ان کی تہذیب و تمدن، ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کے قلب، ان کا علم، ان کی کوئی مدد نہ کر سکا۔ غلط نظام کی بنیادوں میں جو ایک تباہی مضمر تھی، انہوں نے پوری کی پوری عمارت کو ڈھیر کر کے رکھ دیا، اور وہ قوم افسانے بن کے رہ گئی۔ قرآن نے بتایا یہ ہے کہ نظام حکومت وہی قائم رہ سکتا ہے کہ جو نوع انسانی کی منفعت کے لیے دنیا میں قائم ہے۔ وَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اسی نظام میں بقا کی صلاحیت ہے جو نوع انسانی کی منفعت کے لیے بنتا ہے، اور نوع انسانی کی منفعت تو صرف اقدار خداوندی کے تابع ہی قائم حاصل ہو سکتی۔ ہمارے دور تک بہت سے نظام آزمائے گئے، یہ دور مکیاولی سیاست کی دور، مینز آر جسٹیفائیڈ بائی دی اینڈز اچیوڈ، مقصد کے حصول کے لیے جو ذریعہ بھی استعمال کر لو جائز، شیر مادر کی طرح حلال۔ اپنی قوم کی بھلائی، مائی کنٹری، رائٹ اور رانگ، یہ ہے آپ کا آخری نظام تمدن۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ نظام جو ہے اس وقت کا، اس سے اقوام عالم یا وہ قومیں جن کے ہاں یہ نظام پوری آب و تاب سے قائم ہے، کیا وہ اس سے مطمئن ہیں؟ اور اگر اس سے وہ غیر مطمئن ہے تو وہ کس قسم کے نظام کی تلاش میں ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام یہ دیا تھا کہ اینڈز اور مینز کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، حضور کی ایک حدیث کہ غلط راستہ صحیح منزل کی طرف کبھی نہیں لے جا سکتا۔ لہذا مقصد بھی وہ ہونا چاہیے جو خدا نے متعین کیا ہے، راستے بھی وہ ہونے چاہیے جو اقدار خداوندی نے متعین کیے۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ موجودہ غلط نظام جو ہے، کیا اس سے مغرب کی اقوام مطمئن ہے؟ برفا کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، میں کئی دفعہ اس کے حوالے دے چکا۔ اس کی کتاب بھی بڑی شورا آفاق ہے، دی میکنگ آف ہیومینٹی، تشکیل انسانیت۔ وہ اس کتاب کے اندر بحث کرتا ہوا لکھتا ہے، اس نظام پہ تنقید کرتا ہوا، وہ کہتا ہے کہ انسانی حیات اجتماعیہ کا کوئی نظام جس کی بنیاد باطل کے اصولوں پر ہو کبھی قائم نہیں رہ سکتا، خواہ اسے کیسے ہی تدبر اور دانش مندی سے کیوں نہ چلایا جائے۔ اس کی بنیادی کمزوری خارجی نظم و نبض اور ادھر ادھر کی جزئی مرمت سے کبھی رفع نہیں ہو سکتی۔ جب تک اس کی اصل باقی ہے، اس کی تباہی مقدر ہے۔ روما کی سلطنت عام لوگوں کی لوٹ کھسوٹ سے ایک خاص طبقہ کو متمول بنانے کا ذریعہ تھی۔ انہوں نے سوداگری کو اپنی طرف سے ایک نہایت قابلیت تدبر اور خلوص اور دیانت سے چلایا، لیکن حسن انتظام کی تمام خوبیاں بنیادی باطل کو اس کے فطری نتائج سے نہ بچا سکیں۔ غلط بنیادوں کے اثرات بلا روح رعایت نتیجہ خیز ہو کر رہتے ہیں۔ اور آگے چل کر وہ لکھتا ہے کہ قوت، تہذیب، کلچر بے معنی چیزیں ہیں اگر ان کے ساتھ اخلاقی برائیاں شامل ہوں۔ وہ صحیح پیمانہ جس سے انسانی زندگی دنیا کی قدر و قیمت ماپی جا سکتی ہے اخلاقی پیمانہ ہی ہے۔ یاد رکھیے، وہ نظام تہذیب
جس میں حق و صداقت کو عادی طور پر نظر انداز کر دیا جائے، آخر الامر تباہ ہو کر رہتا ہے۔ عزیزان من، یہ ہے آج یورپ کی اقوام کے مفکرین کے تاثرات کہ یہ موجودہ نظام ہمارا، جس میں ایتھیکل ویلیوز کو کوئی قیمت اہمیت نہیں دی جا رہی، جس میں اقدار کی کوئی ویلیو نہیں قرار دی جا رہی، یہ نظام کبھی دنیا کے اندر قائم نہیں رہ سکتا، یہ تباہ ہو کر رہے گا۔ عقل اور فکر، علم اور بصیرت کے اعتبار سے آج کا انسان، خاص طور پہ مغرب کا انسان، جن بلندیوں پہ پہنچا ہوا ہے، یہ ٹھیک ہے کہ اس سے پیشتر تاریخ کی آنکھ نے وہ بلندیاں دیکھی نہیں تھی، بہت دور جا پہنچا ہوا ہے، لیکن اس غلط نظام کی وجہ سے وہ جس جہنم کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے، اس کی چیخیں تو ہر حساس قلب کو سنائی دے رہی ہیں۔ کیسے حزین اور برجستہ الفاظ ہے اقبال کے، دور حاضر کے مغرب کے اتنے بڑے مفکرین، علم و فضل کی بلندیوں پہ، سائنس کی اتنی رفتوں کے اوپر جو لوگ ہیں، ان کے متعلق جو وہ کہتا ہے، اور وہ تو کئی دفعہ آپ سن چکے ہیں کہ عشق ناپید و خرد می گزدش صورت مور، ایمان وہاں ہے نہیں، اور صرف اپنی ہی عقل جو ہے، اور عقل بھی وہ جو ہیلا گوش ہے، وہ اسے سانپ کی طرح ڈس رہی ہے، اور اس لیے کہ عقل کو تابع فرمان نظر کر نہ سکا، اور ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزر گاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اور جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ زندگی کی شب تاریک تو عزیزان من قندیل مصطفی سے ہی روشن ہو سکتی ہے، کسی اور قندیل سے یہ روشن نہیں ہو سکتی۔ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اب خود یورپ تلاش نور مصطفی میں مارا پھر رہا ہے۔ اب ہمارے سامنے قوم سمود آتی ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ ان کی معیشت غلہ بانی کی معیشت تھی، ریوڑ پالتے تھے، عام چراگاہیں تھیں اس زمانے میں، پانی کے چشمے بھی تھے، پانی کی کمی ہوتی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ ان چراگاہوں کے اوپر اور ان چشموں کے اوپر قوم کے بڑے بڑے زور آور، قوت، طاقت والے سردار وہ قبضہ کر لیتے تھے، اور وہ دوسروں سے کہتے تھے کہ یہ ہماری ملکیت، زمین پر ذاتی ملکیت کا تصور یا ذرائع پیداوار کا ذاتی ملکیت کا تصور، یہ قرآن بتاتا ہے قوم سمود کے زمانے کی تاریخ۔ نتیجہ یہ ہے کہ صرف انہی کے جانور پلتے تھے، پنپتے تھے، اور وہ دولت میں اضافہ کرتے چلے جاتے تھے۔ غریبوں کے جانوروں کو خدا کا دیا ہوا پانی، خدا کا اگایا ہوا گھاس، یہ بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ رزق تو خدا نے بکھیر دیا ہے اس دسترخوان کے اوپر، یہ ساری تباہیاں اور فساد اور جہنم خیزیاں رزق کی تقسیم کے معاملے میں ہوتی ہیں۔ یہ تقسیم ہے جو غلط ہو رہی ہے۔ تقسیم یہ ہے کہ ذرائع پیداوار، زمین ہوں یا دوسری چیزیں، یہ انسانوں کی ذاتی ملکیت میں آ سکتی ہیں، زوراور کی ملکیت میں آئیں گی، کمزور محروم ہو جائے گا۔ اس قوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام آتے ہیں انقلابی پروگرام کو لے کے۔ بات تو لمبی ہے، ایک فکرے میں ساری بات ختم کر دی۔ آپ نے کہا یہ کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ زمین، یہ چراگاہیں، یہ چشمے، یہ تمہاری ملکیت ہے۔ یہ ملکیت کیسے ہیں تمہارے؟ تم نے تو ان کو بنایا نہیں ہے، ابتداً تم نے کسی سے خریدا نہیں، تمہارے باپ دادوں نے بھی لکیریں کھینچ لی ہیں نا تم نے زمین کے اوپر، اور کہہ دیا کہ یہ ہماری ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ زمین خدا کی ہے، مخلوق خدا کی، خدا کی زمین خدا کی مخلوق کے لیے۔ یہ فکرہ عزیزان من قرآن کا ملاحظہ فرمائیے۔ آپ نے کہا، انہوں نے کہا کہ بہت اچھا جی ہم مانتے ہیں، آپ نے کہا کہ نہیں،
تھیوریٹیکل نہیں، نظری طور پہ بات نہیں ہے، عملاً اس کا ثبوت دو۔ انہوں نے کہا کیا ثبوت دیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک اونٹنی ہے، تم اس سے پیشتر یہ کہتے ہو کہ یہ اونٹنی سردار فتح خان صاحب کی ہے اور یہ اونٹنی گاؤں کے نتھو کی ہے، اس لیے سردار فتح خان کی اونٹنی کو تو حق حاصل ہے کہ وہ جب جی چاہے پانی بھی پیے، جہاں سے جی چاہے گھاس بھی چرے۔ یہ نتھو چلا ہے کہ اونٹنی جو ہے نا، اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ ان دو اونٹنیوں میں کیا فرق ہے بھائی؟ ارے اس کا کیا جرم ہے کہ یہ اس بیچارے غریب جلائے کی ہے، اور اس میں کیا سرخاب کا پر لگ گیا کہ یہ فتح خان صاحب کی ہے؟ بالکل غلط ہے۔ انداز دیکھیے عزیزان من، پیغامبری انقلاب کا انداز کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ حاضی ناقۃ اللہ، یہ ایک اونٹنی ہے، نہ یہ نتھو جلائے کی ہے نہ یہ سردار فتح خان کی ہے، اللہ کی پیدا کردہ یہ اونٹنی ہے۔ لکم آیا فذروھا تاکل فی ارض اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی، یہ اللہ کی زمین، اللہ کی اونٹنی اللہ کی زمین میں چلے پھرے گی، تم ٹکا لگتے ہو اس کا؟ کیا بات ہے! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کو ناقۃ اللہ کی بجائے الناس کہہ دیا۔ الناس عباد اللہ والارض للہ، انسان اللہ کے بندے، ارض خدا کی زمین، اللہ کی زمین اللہ کے بندوں کے لیے۔ مفاد پرستوں نے شروع سے اس آواز کی مخالفت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظام مقرر کر کے بتا دیا، زمین پہ کوئی ذاتی ملکیت، یہ ذریعہ رزق ہے، اللہ کی زمین اللہ کے بندوں کے لیے۔ اس کے بعد مذہب آیا اور مذہب نے پھر وہی پرانا مفاد پرستی کا جو نظام تھا، جاگیردارانہ اور فیوڈل سسٹم، اس کو رائج کر دیا۔ دنیا اسی میں پھر جہنم میں جکڑے چلے آ رہی ہے۔ آج اس دور میں آپ دیکھ رہے ہیں آواز ایک بلند ہو رہی ہے، آواز بلند ہو رہی ہے کہ زمین پر ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ میں پوچھتا یہ ہوں عزیزان من، کہا یہ جاتا ہے کہ صاحب یہ کہنے والے انہوں نے یہ اشتراکیت سے، یہ سوشلزم یا کمیونزم سے یہ بات سن رکھی ہے، ٹھیک ہے، اعتراض ہے، جواب جذبات سے نہیں ہونا چاہیے، دلیل سے ہونا چاہیے۔ ہم کہتے یہ ہیں کہ یہ کتاب ہے ہمارے پاس جسے تم بھی مانتے ہو کہ تاریخی حیثیت سے 1400 سال پہلے کی ہے۔ اس 1400 سال پہلے کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا موجود ہے کہ خدا کی زمین خدا کے بندوں کے لیے ہوگی، اس پہ ذاتی ملکیت نہیں ہوگی۔ ہم پوچھتے یہ ہیں، اگر آپ کی ہی دلیل ہے کہ کمیونزم نے قرآن سے یہ بات لی ہے یا قرآن کے ماننے والوں سے نے کمیونزم سے یہ بات لی ہے؟ لیکن مصیبت تو ان کی طرف سے نہیں آتی، مصیبت تو یہ اپنوں کی طرف سے آتی ہے۔ یہ جو مذہب کے علم بردار بنے پھرتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں، جو آج یہ کہے کہ اللہ کا رزق اللہ کے بندوں کے لیے، کہتے ہیں کمیونسٹ ہے۔ ارے محمد الرسول اللہ کا متبع کیوں نہیں کہتے کہ جنہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ جس بستی میں رات کو ایک شخص بھی بھوکا سو جائے، اس بستی سے خدا کی حفاظت کی ضمانت اٹھ جاتی ہے، اس کا متبع کیوں نہیں کہتے؟ لیکن مذہب میں تو ہوتا ہی ہے عزیزان۔ میں پوچھتا یہ ہوں کہ آج اس دور میں یہ جو آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ رزق کے سرچشمے انسانوں کی پرورش کے لیے کھلے ہونے چاہیے، یہ نور مصطفی کی تلاش میں آ رہی ہے فکر انسانی یا اس سے دور جا رہی ہے؟ ابھی نور مصطفی تک پہنچی نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں اس کی بنیاد نہیں مل رہی کہ کس بنیاد پہ یہ چیز کہی جائے۔ قرآن اصول بھی دیتا ہے، اس کی بنیاد بھی دیتا ہے، لیکن میں کہہ یہ رہا تھا کہ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ، یہ جو دین چلا آ رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں ذاتی ملکیت میں آ رہی ہیں، اس دین کو خود اس دین کے ماننے والوں نے باطل قرار دے دیا ہے یا نہیں آج؟ اور باطل قرار دینے کے بعد وہ جس دین کی طرف آ رہے ہیں، کیا وہ یہی دین نہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا؟
کیا یہ دین غالب آ رہا ہے یا نہیں؟ کیا محمد کا ذکر بلند ہو رہا ہے یا نہیں اس کائنات کے اندر؟ قرآن آ جاتا ہے مصر کی طرف، فرعون لفظ اس کا استبداد کا مجسمہ بن گیا، ملوکیت کا استبداد۔ پہلی چیز ہر فرعون جو کہتا ہے انا ربکم اعلی، میں تمہارا ان داتا ہوں، رزق میرے ہاتھ میں ہے۔ عزیزان ہمارے وہ اعلان کرتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں جا کے یہ کہتے ہیں کہ کسی انسان کو حق حاصل نہیں دوسرے انسانوں کے اوپر حکومت کرے، وہ اپنی قوم کو دیکھیے دلیل کیا دیتا ہے اپنے خدا ہونے کی، انا ربکم اعلی، معبود اور پرستیدہ نہیں، میں تمہارا رزق دینے والا ہوں۔ اور یہی ہے دکھتی ہوئی راگ عزیزان ہمارے، شیر جیسا قوتوں کا مظہر جس سے بڑی قوت کہیں نہیں نظر آتی، سرکس کا ایک منحنی سا رنگ ماسٹر اس کے اشاروں کے اوپر ناچتا ہے۔ وہ ناچتا کیوں ہے؟ ٹریننگ اس کی یہ ہوتی ہے کہ بھوکا رکھا جاتا ہے، اس بھوکا رکھ دیجئے، پھر آپ جب جی چاہے جس کو جس قسم کا جی چاہے ناچ نچوائیے۔ عزیزان اس نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ مجھے حق کیسے حاصل ہے؟ انا ربکم الاعلی، کیسے ہو تم؟ کہا کہ الیسا لی ملک مصر وہذہ انہار تجری من تحتی، یہ تمام زمینیں اس ملک کی اور یہ دریا اور نہریں جو اس میں بہ رہی ہیں کس کی ملکیت میں ہے؟ ہماری ملکیت میں ہے، جسے چاہے روٹی دیں جسے چاہے نہ روٹی دیں۔ کون ہوتے ہو تم ہم سے ان چیزوں کو چھین لینے والے؟ ایک فرد میں تو یہ قوت ہوتی نہیں، یہ قوتیں تو اور ہوتی ہیں نا جس کا مجسمہ یہ فرد بادشاہ ہوتا ہے۔ بادشاہ سے مراد ایک فرد نہیں ہوتا، ہر نظام حکومت جو خداوندی اقدار کے تابع نہیں چلتا وہ ملوکیت ہے۔ عزیزان مان اس کی شکل خواہ جمہوریت ہی کیوں نہ ہو۔ وہ کرتا کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے کہ وہ کرتا یہ تھا کہ یہ جو قوم تھی نا ماتحت یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، وہ جو دیکھتا تھا نا کہ ان کے اندر ایسے لوگ ہیں جن میں جوہر مردانگی ہے، جو ذرا سر اونچا کر کے چلنے کے کا جی میں ایک آرزو تمنا اور مقصد رکھتے ہیں، وہ ان کے سر کو قلم کر دیتا تھا، وہ ان کو ذلیل کرتا تھا، ابنائے قوم کو بڑھاتا تھا آگے ان کو جنہوں نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہوتی، اور کرتا یہ تھا کہ جعل اہلھا شیعا یستضعف طائفۃ منہ، پارٹیاں بناتا رہتا تھا، کبھی ایک پارٹی کو بڑھا دیا کبھی دوسری پارٹی کو بڑھا دیا، چل بے ڈورے نکل بے تاگے، مداری کا کھیل چلتا چلا جا رہا ہے۔ عزیزان من کم از کم 3000 سال پہلے کی داستان ہو رہی ہے۔ ذرا غور تو کیجیے آج کے آپ کے ہاں کے نظام حکومت دنیا میں جو چل رہے ہیں، کیا اسی کی سزائے بازگشت نہیں آپ کو نظر آ رہی؟ اس کا نام فرعونیت، اس کا نام جمہوریت، بات وہیں کی وہیں۔ یہ انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف، اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغام دیا، کہا تمہارے ذمہ ایک فریضہ عائد ہم کر رہے ہیں۔ الفاظ بڑے حسین ہیں، انخ ترتک فاستمع لما یوحی، دوسری جگہ ہے لنفسی، موسیٰ ہم نے تمہیں اپنے ایک کام کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ میاں کا کام صاحب وہ جو ایک کن کہنے سے کائنات کو وجود میں لے آتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ انسان کے لیے کہ ہمارا ساڈا ایک کامنٹ کیا ہوا پہ سب نہ لا گیا اتنے اگ لبن، وہ ساڈا جا چھوٹا جا کام تے کرتا جا۔ انہوں نے کیا جی حکم کرو، گولی چری تے
باندھی تھی. آج چھوٹا جا کام سن لینا جی. ہاں ہاں عزیزان من قرآن اس کے الفاظ کی گہرائیوں میں جایا کریے. بڑا سادہ ہے, بڑے تھوڑے سے الفاظ ہیں. کہنے کے کام اتنا ہے کہ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا. ایک انقلاب اس سے پہلے نیچے ہی نیچے ضمیر کائنات میں پہلو بدل رہا تھا. ہم چاہتے یہ ہیں کہ وہ محسوس طور پر سامنے آ جائے. اکاد اخفیھا, ایک انقلاب. اور انقلاب اب یہاں سے نظر آ گیا کہ انقلاب راتوں رات نہیں آیا کرتا. یہ فساد ہیں جو راتوں رات آتے ہیں. انقلاب تو قلب سے نکلتا, لفظی سا ہے. یہ تو قلب کی تبدیلی سے آتا ہے اور یہ بڑی دور سے چلا ہوا ہوتا ہے. احساسات اس کے, تاثرات اس کے, دماغوں کے اندر تبدیلیاں, جذبات میں تبدیلیاں بڑی دور سے چلتی ہے. یہ بات کہا کہ یہ ایک چیز چلی تو آ رہی تھی دور سے. یہ جو قوم محکوم وہاں ہے بنی اسرائیل کی, فرعون کے استبداد کے ہاتھوں جو مظلوم سی, ان کے دلوں کے اندر تو یہ ساری چیزیں آ رہی تھیں لیکن ابھر کے سامنے نہیں آتی تھی. آ نہیں. ہم چاہتے یہ ہیں کہ وہ ابھر کے سامنے آ جائے. کہا کہ صاحب وہ اس انقلاب کا مقصد کیا ہوگا. سنی عزیزان من, اسی آیت کے یہ لفظ ہے, ٹکڑا ہے اگلا. آدھا لفظ یہ تھا اخفیھا, میں چاہتا ہوں نمودار ہو جائے. لتجزا کل نفس بما تسعی, ہر محنت کرنے والے کو اس کی محنت کا ثمر مل جائے. اللہ, خدا اپنا کام بتا رہا ہے جی, اٹکا ہوا. ایک اولو العزم پیغمبر اس کے لیے کہا گیا کہ چن لیا ہے ہم نے اس مقصد کے لیے تمہیں. ایک ہی نہیں, وہ کہتے ہیں کہ مقصد تو پروگرام بہت بڑا ہے. یا اللہ, میرے کلے رواز کی گل نہیں آگی. میرا بھائی ہے جسے وزیر کہتے ہیں, میرا بھائی ہے, اسے میرے ساتھ کر دیں, میرا بوجھ بٹائے. وزیر کے معنی بوجھ بٹانے والا ہوتا ہے. ان کے وزیر بوجھ لدن والے نو کہندے نے نا. یہ عربی لغت کے اعتبار سے وزرا سے ہے جس کے معنی ہے بوجھ اٹھانے والا. وہ کہا کہ میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی دے. یعنی اتنا بڑا پروگرام ہے, اور پروگرام ہے 3 لفظوں میں, لتجزا کل نفس بما تسعی, تاکہ ہر شخص کو اس کی محنت کا پورا پورا محصول مل جائے. اور اگلا لفظ ہے فلا یخاف ظلما ولا حزما, ان کو کہیں سے ایکسپلائٹیشن کا کوئی خطرہ نہ رہے, استحصال کا اور سلب و نہب کا خطرہ نہ رہے. بس یہ ہے پروگرام ہمارا. وہ جو تھا کہ وہ انقلاب ابھی ضمیر انسانیت میں پہلو بدل رہا ہے اور آب و تاب سے ابھی ہنوز ظہور میں نہیں آیا. اقبال نے اس کو کہا ہے اسی ایک اس پروسیس کو کہ خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں اور توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری. لیکن عزیزان مان, خون اسرائیل عوام کا خون جب جوش میں آئے, اگر تو اس کو موسیٰ مل جائے کوئی کہ خدا کی اقدار کے تابع اس کو چینلائز کر دے, پھر تو وہ تعمیر ہوتی ہے, اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہ سیلاب بن جاتا ہے. عجیب شخص ہے یہ, توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے, قوم مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام پیغمبر. یہاں یہ ملوکیت اس رنگ میں تھی, قرآن کہتا ہے کہ وہ کاروباری قوم تھی, تجارت کے ذریعے سے فرعونیت.
یوں نظر آتا ہے کہ یہ بھی اس دور کی ٹیکنیک ہے. نہیں عزیزان من، بدل کے بھیس زمانے میں پھر سے آتے ہیں. اگرچہ پیر ہے آدم، جواں ہے لات و منات. قوم حضرت شعیب علیہ السلام وہ آگے کیا پیغام دیتی ہے؟ یہ خدا کے رسول آتے ہیں، آپ دیکھیے وہ پیغامات کیا دیتے ہیں. یہ کبھی مذہب کی دنیا میں یہ سنی بھی ہیں یہ باتیں جو قرآن بتا رہا ہے. آگے وہ کہتے ہیں کہ لا تنقصوا المکیال والمیزان، اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین. تجارت کرتے ہو تو دیانتداری سے تجارت کرو، ماپ تول پورا رکھو، ہر شخص سے جو لو اس کے معاوضے میں صحیح صحیح چیز اس کو دو، خواہ وہ دکاندار اور خریدار کے معنی میں ہو یا آپ کے ہاں کی بہت بڑی انڈسٹری یا کامرس کے معنی میں ہو. بات اصولی یہی ہے، جس سے جو لو اس کے بدلے میں پورا پورا اس کو دو. حضرت شعیب علیہ السلام یہ کہنے کے لیے وہاں آتے ہیں. قرآن کریم بتاتا ہے کہ اس دور میں یہ جو 3 لانتے ہیں انسانیت، ملوکیت اس کا مجسمہ فرعون تھا، مذہبی پیشوائیت جس کا مظہر حامان تھا، اور تیسرا نظام سرمایہ داری جس کا نمائندہ قارون تھا. بڑی باریک سی ایک چیز قرآن کہہ گیا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ سلب و نہب کرنے والے جو ہیں یا ملوکیت والے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ باہر کی قومیں بھی آ کے یہ کریں. فرعون بنی اسرائیل پر حاکم تھا، بنی اسرائیل دوسری قوم تھی. کہا یہ کمبخت سرمایہ دار جو ہے یہ اسی قوم میں سے ہوتا ہے. انا قارون کان من قوم موسیٰ. تیرا ستیہ وہ باہر سے آ کے کوئی بھیڑیا بھیڑ کو لے جائے تو وہ تو ٹھیک ہے، باہر کا آیا. وہ اگر گڈریا ہی بھیڑ کو موننا شروع کر دے، انا قارون من قوم موسیٰ. دیکھتے ہیں یہ کیا نظام سرمایہ داری قرآن. اسی کی مثال ایک اور انداز میں قرآن نے دی. حضرت داؤد علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ انا جعلنا کا خلیفتً فی الارض. داؤد تمہارے ہم تمہیں اقتدار دے رہے ہیں کائے کے لیے؟ فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے فیصلے الحق کے مطابق کرو. دا ٹروتھ جو خدا کی طرف سے ملتا ہے. ولا تتبع الاہواء، عجیب چیز، اپنے جذبات کو اس میں اثر انداز نہ ہونے دو، اس کے اندر فیصلہ کرنے میں. یہ ہے عزیزان من نظام حکومت خداوندی. الحق، خدا کی طرف سے دی ہوئی جو سچائی ہے اس کے مطابق فیصلے اور اپنے جذبات کو اس میں دخل انداز نہ ہونے دینا. کہا یہ تھی وہ چیز جو ہم نے داؤد سے کہی. اب اس کے بعد مثال ایک آتی ہے، ایک مقدمہ پیش ہو جاتا ہے، 2 فریق آ جاتے ہیں. سنیے عزیزان مان، ہزاروں سال پہلے کی بات آ رہی ہے. الحق کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے جو مقدمہ قرآن پیش کر رہا ہے، آپ دیکھیے کس دور کی بات ہے. آپ کے دور کی ہے یا 3000 سال پہلے کی ہے؟ وہ آ جاتا ہے سامنے، ملزم بھی، مستغیث بھی، یا مدعی بھی اور مدعا علیہ بھی. دعویٰ کرنے والا یہ کہتا ہے کہ سرکار دعوے کی بات صرف اتنی ہے کہ یہ جو میرے سامنے یہ مدعا علیہ ہے، لہو 99 ناجتن، اس کے پاس 99 بھیڑ بکریاں یا بھیڑیں یا دمبیاں ہیں، 99. اور میں غریب آدمی ہوں، لنا ناجت واحدۃ، میرے پاس ایک بکری.
کہا کہ تقاضا امیر ہے، معاشرے کے اندر اس کا مقام اونچا ہے. میں بات کرنے لگتا ہوں تو عزنی فی الخطاب، بات مجھے کرنے نہیں دیتا، چڑھ جاتا ہے میرے اوپر. میں کروں کیا؟ دوسرے بھی اس کے ساتھ ہو جاتے. عزیزان من، صبح سے شام تک آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ ہو رہا ہے. یہ کو 3000 سال پہلے کی بات کر رہا ہے قرآن. یہ ہے وہ دین محمدی. حضرت داؤد نے اس سے کہا کہ انہیں شرم نہیں آتی، بھائی بھی کہتی ہو اپنا، اس کی ہمدردی بھی کرتے ہو، اس کے پاس ایک بندی بھی نہیں رہنے دیتے تھے. یہ تو بات ہوئی اس مقدمے کی، اور قرآن تو پھر اصول دیتا ہے نا. حضرت داؤد نے یہ کہا کہ بات اس ایک مقدمے کی کیا ہے، اِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ جہاں آپس میں کوئی مشترکہ معاملہ کرتا ہے، بڑے سرمایہ والا چھوٹے کو کھینچ کے لے جاتا. بھئی یہ ہوتا یہ ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ کہا نہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. آپ نے دیکھا کہ ایمان و اعمال صالحہ کا کیا نتیجہ بتایا قرآن نے، کہ وہ یہ نہیں کرتے، وہ یہ نہیں کرتے. اور آگے خود ہی کہہ دیا وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ. مشکل یہ ہے کہ یہ ہوتے بہت تھوڑے ہیں. نظام وہی چلتا آیا عزیزان من. وہی نظام. ساری دنیا نے کہا کہ صحیح نظام ہی ہے. آپ ابھی 19ویں صدی تک کا یا 18ویں کا لٹریچر یورپ کا پڑھ کے دیکھیے. کیپٹلزم کی تائید میں اتنے دلائل دیے ہوئے ان میں ملیں گے، اور منطق تو کمبخت بڑی شیطانی چیز ہوتی ہے. لفظوں کا پھیر ہوتا ہے نا، وہ الجھا لیتا ہے اس کے اندر. وہ اتنی دلائل دیتے تھے اس کے حق میں کہ یہی نظام آخری. چند سال بھی نہیں گزرنے پائے کہ اس کے خلاف آواز اٹھنی شروع. وہی جو نیچے نیچے ایک انقلاب پہلو بدل رہا تھا نا، پھر وہ اوپر آنا شروع. آج آپ دیکھ رہے ہیں عزیزان من، ساری دنیا میں یا تو ایکسٹریم کی طرف جانے والے ہیں، وہ اس کے خلاف کلیتاً لا کی طرف آ گئے ہیں. جو ابھی وہاں تک نہیں پہنچے وہ بھی بین ضرور ہو گئے ہیں صاحب. اس نظام کی بنیادیں ہل گئی ہیں، اور بنیادیں ہلا دی تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے، جس نے یہ کہہ دیا تھا کہ یاد رکھو، چاندی اور سونے کے ڈھیر جمع کرنے والے جو ہیں اپنے لیے جہنم کی آگ تیار کر رہے ہیں. آئے گا وہ زمانہ کہ جس میں ان سکوں کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، اور ان کے ماتھے پہ، پہلوؤں پہ، پشت پہ داغا جائے گا ان سکوں سے، اور کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم. یہ وہ دولت تھی جو تم نے اپنی ذات کے لیے مخصوص کر لی تھی، نوع انسانی کو اس سے محروم کر رہے تھے تم. فذوقوا، جب آپ چکھو اس سرمایہ داری کے نظام کا مزہ. 1300 سال پیشتر عزیزان من یہ چیز کہی جا رہی ہے. 1300 سال کے بعد بھی حضور نے اگرچہ نظام قائم کیا، وہ دین تھا. دین کو جب ہم نے مذہب میں تبدیل کر دیا تو اس کے بعد ہمارے یہاں سے یہ فتوے لگ گئے کہ یہ مال و دولت، زر و جواہر، یہ کشتیاں، یہ زمینیں، یہ محلات وغیرہ، ان کے اوپر کسی قسم کی حد بندی نہیں کی جا سکتی. اسلام کے خلاف ہے. یہ مذہب کا آپ کے یہاں کا فتویٰ آ گیا تھا، چلا آ رہا تھا یہ. لیکن آپ نے دیکھا کہ زمانے کے تقاضوں نے کس طرح سے ان کے منہ کے اوپر بھی تماچے مارے اور ان کو مجبور کر دیا دین محمدی کی طرف آنے سے. آج آپ کے مذہب پرست طبقے سے بھی یہ آواز بلند ہونی شروع ہو گئی کہ بے حد و نہایت تو یہ پھر ذاتی ملکیت نہیں رکھی جا سکتی.
انہوں نے بھی اپنے منشور میں پھر تبدیلی کرنی پڑی ان کو سایہ۔ یہ کیا چیز ہو رہی ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہا کہ جتنے بھی نظام ہیں اس دنیا کے اندر ان نظاموں کو مٹا کے ان کے اوپر یہ غالب آ جائے یہ نظام۔ یہ عزیزان من تاریخ آپ کے سامنے ہے، یہ اس نظام کے چند اوراق ہیں جو میں نے پیش کیے، جن کے متعلق قرآن نے کہا تھا کہ ہم نے اس رسول کو ایک نظام دے کے بھیجا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ انسانوں کے خود ساختہ تمام نظاموں کے اوپر یہ آہستہ آہستہ غلبہ پاتا چلا جائے۔ یہ آج جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، نظام غیر محسوس طور پر اندر ہی اندر چلتا رہتا ہے، پھر ایک سٹیج آتی ہے اس میں کہ جس میں پھر محسوس شکل پر یہ نمودار ہوتا ہے۔ یہ ہمارا اقبال حکیم الامت کہ جس نے قرآن کریم کی شمع نبوی سے ہی اقتصاد زبا کیا تھا، ان کی فراست مومنانہ تھی، قرآن کی گہرائیوں میں وہ جاتا تھا وہ شخص، اس نے شروع 20ویں صدی کے اندر یہ چیز یورپ میں بیٹھے ہوئے یہ کہہ دیا تھا کہ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا۔ محمد کا وہ دین جو آج تک مفاد پرستوں کے پردوں کے نیچے چھپا ہوا تھا، یہ پردے چاک ہونے کو ہیں۔ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی تیزی سے یہ راز آشکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج وہ دور ہے عزیزان من، پھر اسی کے الفاظ میں یہ کہوں گا کہ اب قرۂ ارض کے مختلف گوشوں سے یہ آواز آ رہی ہے، اور اس آواز کی صدائے باز گشت آسمان سے بھی سنائی دے رہی ہے کہ برخیز کے آدم راو ہنگام نمود آمد، اٹھ کہ آدمی کے لیے اب ظاہر ہونے کا زمانہ آ گیا ہے، آدمیت کے ظہور کا زمانہ آ گیا ہے۔ این مشت غبارے را، اس حق کی مٹھی کے لیے انجم بسجود آمد، ستارے سجدہ کرنے کے لیے اس کے آ رہے ہیں۔ ستارے اس کے حضور کب سجدہ کریں گے عزیزان؟ یہ اس وقت ہوگا کہ جب یہ انسان اپنی ان تمام فکری، تجریدی، پروگریسو، یہ عقل کا جو طریقہ ہے ٹرائل اینڈ ایرر، اس کے روح سے اپنے ہر باطل نظام کی ناکامی کے بعد آہستہ آہستہ اس نظام کے اوپر آ جائے گا جس کے متعلق کہا گیا تھا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ یہ ظاہر ہو کر رہے گا۔ عزیزان من، قرآن کریم کی چند آیات میں اس حقیقت کو کچھ عجیب الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، مذہبی دنیا میں جن کے معنی کسی کی سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ قرآن نے کہا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، ہم نے یہ فرض قرار لکھ دیا ہے، جیسے کہتے ہیں تقدیر مبرم ہے، یہ اٹل ہے۔ یہ بات کیا بات اٹل ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی ہمیشہ غالب آ کے رہیں گے آخر میں۔ عام طور پہ ہمارے یہاں کے طبقے والے کہا کرتے ہیں کہ صاحب ہم تو دیکھتے ہیں یہ مسلمان ہر جگہ پٹ رہا ہے، تو خدا نے تو یہ کہا تھا۔ ان سے پوچھو کہ خدا نے تو یہ کہا تھا کہ میں اور میرے رسول تھوڑیاں چبلا واسطے گل کہی ہے کسی طرح۔ کیا کہا ہے؟ انا کی تو بات جو خدا نے کہی وہ تو اس لیے کہ وہ دینے والا اس چیز کا، ورنہ اللہ کے غالب ہونے میں شبہ کیا ہے؟ یہ رسول کا غالب آنا کیا ہے؟ رسول کا غالب آنا رسول کے نظام کا غالب آنا ہے عزیزان من۔ اپنے متعلق تو اس نے کہا واللہ غالب علی امرہ،
خدا اپنے امر کے اوپر تو غالب ہوتا ہے. اب یہ رہا کہ یہ جس کو کہا تھا رسول غالب آ جائے گا، رسول کا دین غالب آ جائے گا، وہ کیسے غالب آئے گا؟ کہا کہ وہ غالب اس طرح سے آئے گا، سن رکھو وہ جو تم کہتے ہو کہ اگر خدا کے یہ وعدے سچے ہیں تو پھر ہم اتنے ذلیل اور خوار مغلوب کیوں ہیں؟ کہا ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم نظام خداوندی کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوگے پھر خدا کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. وَإِن يَنصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اور جب خدا کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی تو کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکے گا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، محمد کا دین تمام نظاموں کے اوپر غالب آ کے رہے گا. ان يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ، یاد رکھو تم اپنے متعلق نہ یہ بات کرو. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، خدا نے اپنی پارٹی یہاں قرار دیا ہے ان کو. کتنی بڑی چیز ہے ہماری پارٹی، اور یاد رکھو ہماری پارٹی ہمیشہ غالب رہے گی. خدا کی پارٹی کے غلبے کے متعلق ایک واقعہ یاد آ گیا، تھوڑا سا معذرت چاہتا ہوں، دم لے لوں، جی نہیں چاہتا بات یوں چھوڑنے کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکار جلیلہ اب جی چاہتا ہے درمیان میں چھوڑنے کو. لذیذ بود حقائق دراز تر گفتگو، خدا کی پارٹی غالب رہے گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خدا کی اس پارٹی نے جدھر رخ کیا فتح و نصرت نے ان کی رکاب چھوڑ. ایران جیسی مملکت ہزاروں سال سے اتنی بڑی تہذیب کی مالک ہے. دو ہی تو تہذیبیں تھیں اس دور کے اندر، روما کی تہذیب، ایران کی تہذیب. دونوں تہذیبوں کے بخیے اڑاڑ دیے سب ان مرتبوں نے چاہ کے. اور ایران کی تو کیفیت یہ کہ صوبے پہ صوبہ، ملک پہ ملک، قلعے پہ قلعہ، شہر پہ شہر فتح ہوتا چلا جا رہا ہے. بھاگ رہی ہے اس کی فوج سامنے. اس کا بادشاہ یزدگرد اپنی جان بچانے کے لیے پنچکی میں جا کے پناہ لی تھی نا. اس نے اندازہ لگائیے اس ذلت کا. ان کی ایک صوبے کا گورنر اور سپہ سالار ہرمزان، وہ قید ہو کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں آیا قیدی کی حیثیت. آپ نے اس سے ایک سوال پوچھا، کہا ہرمزان تمہارے متعلق تو بعد میں فیصلہ ہوگا، ایک بات کا جواب تو دو. اس نے کہا جی پوچھیے. کہا کہ اس سے پہلے کیفیت یہ تھی کہ عربوں کا تمہارے اوپر کہیں غالب آ جانا یا فتح پا لینا تو ایک طرف، تم عربوں کو اتنا ذلیل سمجھا کرتے تھے کہ ان کے ساتھ جنگ کرنا اپنے لیے باعث ننگ کہا کرتے تھے. ایران کی کیفیت تو وہ فردوسی نے شاہ نامہ میں آ کے آپ دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں ان عربوں کے متعلق. زے شیر شتر خوردن و سوس مار، یہ اونٹنیوں کا دودھ پینے والے، گو کھانے والی یہ قوم ہمارے مقابلے میں آ کے کھڑی ہو گئی. یہ ان کے ساتھ جنگ ہی نہیں کرتے تھے، کہتے تھے جاؤ جاؤ کسی جنے دے پوتر نو بھیجو ساڈے مقابلے میں. کہا کہ تمہاری کیفیت یہ تھی کہ تم تو ہمارے ساتھ جنگ کرنا باعث ننگ سمجھتے تھے. یہ آج کیا ہوا ہے کہ وہی عرب ہے، وہی تم ہو، اور کیفیت تمہاری یہ ہے کہ تمہارے بادشاہ تک جو ہے وہ جان چھپاتا پھرتا ہے ان عربوں کے ہاتھوں. یہ تبدیلی کیسے ہوئی ہرمزان مجھے یہ بتا دو. کیا بات تھی صاحب. اور یہیں سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو ایرانی تھے یہ کس فراست اور ذہن کے مالک تھے. ذہنی طور پر بڑی اونچی قوم تھی یہ. ہرمزان نے کہا کہ عمر بات بڑی صاف سی ہے. اس سے پہلے جب عربوں کا ایرانیوں کا مقابلہ ہوتا تھا تو ایک طرف تنہا ایرانی ہوتے تھے، دوسری طرف تنہا عرب ہوتے تھے. تنہا عربوں کا مار لینا ایرانیوں کے لیے کچھ مشکل ہی نہیں تھا. اب مشکل یہ آ گئی ہے کہ جب میدان جنگ ہوتا ہے ایک طرف تو تنہا
ایرانی ہوتے ہیں، دوسری طرف عرب اور ان کے ساتھ ان کا خدا ہوتا ہے، اور یہ دو قوتیں ایسی ہیں کہ جن قوتوں پر دنیا کی کوئی قوت غالب نہیں آ سکتی، آج بھی نہیں آ سکے گی، کبھی نہیں غالب آ سکے گی۔ اور یہی بات اس نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ یہ جو اس طرح سے یہ جن پھر رہی ہے یہ قوم، ان کو مغلوب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان سے ان کا خدا چھڑا دو، پھر یہ اکیلے رہ جائیں گے، دنیا کی ہر قوم آگے جوتے مار ان کے سر کے اوپر، ان سے ان کا خدا چھڑا دو۔ اس نے تو فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ کہا تھا، میری پارٹی جو ہے وہ غالب آئے، ان تنصرکم اللہ فلا غالب، اگر تم اس کی دین کی مدد کے لیے اٹھو گے کوئی قوم غالب نہیں آئے گی۔ عزیزان من، اس نقطے کو ایران نے سمجھا تھا، اس نقطے کو ہرمزان نے سمجھا تھا کہ خدا ان کے ساتھ ہے صاحب، اور اسے پتا تھا خدا کا ساتھ ہونا کیا ہے، قرآن کا ساتھ ہونا، محمد کے دین کا ساتھ ہونا۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ جو خدا کہہ رہا کہ اس دین کو تمام ادیان کے اوپر ہم غالب کریں گے، یہ غالب آ کے رہے گا، یہ کوئی دنیا کا کوئی نظام ان کو شکست نہیں دے سکتا۔ کاہے کے لیے یہ حزب اللہ اٹھی تھی؟ پہلی بات جو میں نے عرض کی تھی، جعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ باطل کے نظام جو ہیں ان کو شکست ہو اور خدا کا نظام جو ہے وہ غالب آ کر رہے۔ یہ مقصد تھا نا، خدا کا نظام غالب آ کر رہے، مانے کیا تھے؟ یہ کہ فالحکم للہ العلی الکبیر، یہ علا کا لفظ دیکھتے جائیے عزیزان من، جس کو غالب آنا کہتے ہیں، تاکہ خدا کے جو علی الکبیر ہے اس کا حکم اس دنیا کے اندر چلے، اس لیے کہ فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو رب العرش العظیم، تاکہ غلبہ ہو جائے، بلندیوں پہ پہنچ جائے خدا کا وہ نظام جو صاحب عرش عظیم ہے۔ عزیزان مان، یہاں کی یہ بات آ گئی، ایک عبد مومن صلاۃ کے اندر ساری دنیا کے سامنے کھڑا ہوا، جسے آپ قیام کہتے ہیں، اس کے بعد ایک خدا کے سامنے جب جھکتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، تو یہ جو ساری دنیا سے اونچا تھا وہ وہاں کہتا ہے کہ سبحان ربی الاعلی، نہیں، سب سے غالب اور سب سے بڑا جو ہے وہ میرا رب ہے۔ یہ سجدے میں یہ عبد مومن یہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، اور ادھر سے ندائے جمال پکار کے کہتی ہے کہ وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، اور نہیں، تم غالب ہو ساری دنیا کے اندر، مومن ہو جاؤ ذرا۔ عزیزان مان، اگر انسان یا مومن سجدے میں جانے سے پہلے اور سجدے سے اٹھنے کے درمیان اس کی کیفیت میں فرق نہیں آتا تو یہ سجدہ نہیں ہے عزیزان مان، رسم ہے جو وہ ادا کر رہا ہے۔ یہ سجدے میں کہے گا کہ ساری دنیا سے غالب میرے خدا کا نظام، اور خدا یہ کہے گا کہ انتم الاعلون، تم ساری دنیا کے اندر غالب، یہ ہے سارا دین عزیزان من۔ اقبال نے جو کہا ہے کہ رہے گا تو ہی جہاں میں یگانہ و یکتا، اتر گیا جو تیرے دل میں لا شریک لہ۔ مومنے بالائے ہر بالا ترے، مومن دنیا میں تمام جتنے بھی بلند اور اونچے ہیں ان سے اونچا، وہ کہتا ہے کہ غیرت او برنہ تابد ہم سرے، کسی کا آگے نکل جانا تو وہ ایک طرف رہا، مومن کی غیرت اس کو بھی برداشت نہیں کرتی کہ کوئی اس کا ہم دوست ساتھ بھی چلے، وہ اس سے آگے چلے گا۔ السابقون الاولون، قرآن ان کے لیے کہتا ہے عزیزان مان، یہ دین محمدی، یہ نظام خداوندی عزیزان مان، جیسا میں نے عرض کیا تھا ہم نے بھی اسے مذہب میں بدل دیا، نظام کی شکل نہیں رکھی، لیکن یہ تو اپنے زور درون سے چلتا چلا آ رہا ہے۔ فوارے کو کوئی طاقت اوپر سے نہیں کھینچا کرتی، وہ تو اس کے اندر کا جو زور ہوتا ہے وہ اس کو بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ نظام خداوندی،
یہ غالب آتا چلا جا رہا ہے دنیا کے اندر، اور جوں جوں دنیا اپنے باطل کے نظاموں سے مایوس ہو کر اس نظام کو شعوری یا غیر شعوری طور پر اڈاپٹ کرتی چلی جاتی ہے، اختیار کرتی چلی جاتی ہے، اتنا ہی یہ غالب آتا ہے اور اتنا ہی خدا کا یہ وعدہ سچ ہو کر سامنے آتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے رسول ہم تمہارے ذکر کو رفعت بخشیں گے، بلندیوں تک لے جائیں گے۔ یہ ہے وہ عزیزان من، وہ اسم محمد جسے اقبال کہتا ہے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دیں، یہ ہے وہ ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سے خدا بلندیوں تک پہنچاتا ہے، اور یہ ہے وہ نام کہ جس کے متعلق میں نے شروع میں کہا تھا اور اسے دہرانے کی دوبارہ سعادت حاصل کرتا ہوں، یہ نام، یہ پیغام، یہ دین، یہ نظام دشت میں، دامن کوہسار میں، میدان میں ہے، بحر میں، موج کی آغوش میں، طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لکا ذکرک دیکھے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عزیزان من، یہ ہے میرا نذرانہ عقیدت جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی خاص رحمت سے اس دفعہ توفیق عطا فرمائی میں اپنی زبان سے اسے پیش کر سکوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم